أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه القلوب والأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. بحمد اللہ، اللہ کے فضل و کرم سے باقاعدہ اجلاس کا آغاز ہو چکا ہے. ہم اس پر اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس میں خیر و برکت نازل فرمائے. کمبئی کے صدر جناب عبدالرحیم صاحب، جمعیت اہل حدیث شاہپور کے نائب سیکرٹری جناب محمد اعجاز احمد صاحب سوداگر اور جالہلی سے آئے ہوئے صدر محترم جناب عبدالرزاق صاحب، آپ تینوں مہمان میں شامل ہیں، لہذا اسٹیج پر آنے کی زحمت اٹھائیں. جمعیت کے ذمہ داروں نے آپ کو یاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر سے نوازے. ادھر آئیے. الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے آج یہ اجلاس جو منعقد ہو چکا ہے، جس کا بڑی شدت سے انتظار تھا. میں اس اجلاس میں آئے ہوئے تمام ہی حضرات کا، مرد و خواتین کا تہہ دل سے ضلعی جمعیت اہل حدیث گلبرگہ اور یادگیر کی جانب سے اور مقامی جمعیت اہل حدیث ککرا کی جانب سے آپ سبھی لوگوں کا استقبال کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے آنے جانے کو قبول فرمائے. بالخصوص ایک کمی ہمیں بڑی شدت سے محسوس ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ الحمدللہ ابھی حال ہی میں ضلع یادگیر میں شاہپور ہے، سرپور میں شیخ سرفراز صاحب کا خطبہ جمعہ ہوا، گوگی میں آپ کا خطاب ہوا اور آج ککرا میں ہو رہا ہے الحمدللہ دو ہمارے شیخین کا. کمی ہمیں یہ محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے جو امیر محترم عالی جناب بابا خان صاحب ہیں،
ان کے اہلیہ کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ ان تمام پروگرام میں شرکت نہ کر سکے ہیں۔ ہمیں اس چیز کا بڑی شدت سے احساس ہو رہا ہے، اور آپ کی غیر موجودگی یہ ہمارے لیے باعث تشویش ہے، لیکن اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امیر محترم کی اہلیہ کو اللہ تعالیٰ شفائے عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے، صحت و عافیت والی اللہ تعالیٰ زندگی نصیب فرمائے۔ اسی طریقے سے اجلاس کی صدارت فرما رہے نائب امیر، آواز دیکھیے جناب، نائب امیر ضلعی جمعیت اہل حدیث یادگیر جناب عبد المجید صاحب کی جانب سے، اور مقامی جمعیت اور ضلعی جمعیت کی جانب سے ڈاکٹر نذیر احمد عمری مدنی حفظہ اللہ و تولیٰ، اور شیخ عمر فاروق محمدی حفظہ اللہ و تولیٰ، اور اسی طریقے سے ہمارے کنڑا مقرر شیخ مجاہد عمری جامعی حفظہ اللہ و تولیٰ کا ہم استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب علماء کرام کی خدمات جلیلہ کو اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ یہ تمہیدی باتوں کے بعد میں انشاءاللہ گزارش کروں گا، ہمارے درمیان میں شہر شاہپور کے قدامات بھی ہیں، اور حیدرآباد کے ایم اے لیکچرار شیخ محمد رفیع صاحب جامعی، جو گدوال سے آپ کا تعلق ہے، شہر شاہپور آپ کا آنا جانا ہے۔ الحمدللہ ہماری دعوت پر آپ اس اجلاس میں شریک ہوئے۔ شیخ محترم سے گزارش ہے کہ مختصر طور پر آپ مجلس کے حوالے سے کچھ باتیں رکھیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی جو باتیں، قیمتی باتیں آپ پیش کریں گے انشاءاللہ، ہم یہ گزارش کریں گے آپ سبھی لوگوں سے غور سے سنیں انشاءاللہ، اور اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، قال تعالیٰ فی کلامہ المجید ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، اور اسی طرح سے پردہ نشین خواتین اسلام، ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جس مقصد کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، یہ مقصد جو ہے بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی جو ہے بڑا مقصد ہے، اور ساتھ ساتھ میں جو ہے یہ مجلس اور یہ محفل جو ہے بہت ہی مبارک محفل ہے، اور یہاں پر جتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں حضرات، اور اسی طرح سے خواتین، اور یہاں تک کہ جو ہے یہ آواز جن کے کانوں تک پہنچ رہی ہے وہ بھی قابل مبارکباد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعوت دین اور دین کی باتیں، قرآن اور سنت کی باتیں سننا اور سنانا اور اس پر عمل کرنا بہت ہی جو ہے قابل مبارکباد ہے۔ خصوصاً آج کی اس مجلس میں ہم لوگ جو ہے اللہ کے گھر میں جمع ہے۔ کہاں پر؟ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کی کیا فضیلت ہے؟ ایک حدیث جو ہے میں آپ لوگوں کے سامنے مختصر رکھتے ہوئے جو ہے یہاں سے رخصت ہوتا ہوں، اور میں اپنی جگہ بیٹھ کر ہمارے جو ہے معزز علماء کرام کے بیانات جو ہے میں بھی سنتا ہوں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، سبحان اللہ۔ آپ، میں اور ہم سب جو ہے بڑے قابل مبارکباد ہے، اس لیے کہ جو ہے اللہ کے رسول تعریف کر رہے ہیں ایسی مجلس کی اور ایسی محفل کی اور ایسی بیٹھکوں کی۔ کیا ہے؟ اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں اللہ کے بندے اور بندیاں جمع ہوتے ہیں، اور وہ کرتے کیا ہیں؟ یتلون کتاب اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن حکیم، قرآن مجید کی جو ہے یا تو تلاوت کرتے ہیں یا اس کے تعلق سے جو ہے کچھ باتیں جو ہے سنتے ہیں۔ اور ایسی مجلس کو اور ایسی محفل کو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، حفت علیہم الملائکہ، فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ہے؟ فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ اب ہم سب کو جو ہے
ایمان ہونا، یقین ہونا، اور اسی طرح سے جو ہے فرشتوں کا یہاں پر نزول اور ایسی مجلس کو جو ہے گھیر لینا، ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور مجلس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، سبحان اللہ۔ تو دین کی بات سننے اور سنانے اور بیٹھنے والوں کے لیے اتنے سارے فوائد ہیں۔ اب دیکھو دنیا کے حساب سے بہت سارے ایسے جو ہے جگہ ہیں یا ایسے مقامات ہیں جہاں پر انسان جاتا ہے، کوئی سیر و تفریح کے لیے جاتا ہے، کوئی جو ہے نا کہ اپنے مقصد کے لیے کچھ اور حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، یا ایسا سمجھ لو نوجوان طبقہ ہے تو بیٹھ کر جو ہے گھنٹے گھنٹے، چاہے وہ کٹوں پر ہو، چبوتروں پر ہو، باہر روڈوں پر ہو، سڑکوں پر ہو، کہیں نہ کہیں بیٹھ کر جو ہے دنیا کی بیجا فضول باتیں کرتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے سوائے فضول اور لغو کے کچھ اور نہیں پایا جاتا۔ لیکن ایسی مجلس میں شرکت کرنا اور ایسی مجلس میں حاضر ہونا اور ایسی مجلس میں بیٹھنا دنیا کے تمام مجالس اور تمام بیٹھکوں سے سب سے بہترین مجلس ہے الحمدللہ۔ اور یہ موقع جو ہے اللہ تعالیٰ آج ہم سب کو عطا کیا ہے۔ بہرحال ہمارے بیٹھنے کو اور ہمارے آنے کو اور ہمارے سننے کو اور ہمارے سنانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی زندگی عطا فرمائے، عمل الصالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان و اسلام پر رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ خیر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے شیخ محمد رفیع صاحب جامعی حفظہ اللہ و تولا، جنہوں نے مختصر طور پر ہی صحیح ایک صاف اور سیدھا پیغام یہ دیا ہے کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں جو ایک بہترین مقصد اور ایک جو ہے اچھی نیت سے ہم اور آپ یہاں پر آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے آنے جانے کو قبول فرمائے۔ بلا کسی تاخیر اور بلا کسی تمہید کے وقت کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے میں انشاءاللہ دعوت سخن دوں گا۔ ہمارے جو کنڑا خطیب ہیں، اسپیکر ہیں، شیخ مجاہد صاحب جامعی حفظہ اللہ و تولا، انشاءاللہ کنڑا زبان میں عظمت والدین پر انشاءاللہ آپ کا خصوصی خطاب ہوگا۔ آپ کا استقبال مائک پر اسٹیج پر آپ کے سامنے شیخ مجاہد صاحب جامعی حفظہ اللہ و تولا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ ಸಮಗ್ರವಾಗಿದೆ ತೋರುವವನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ತೋರುವವನ ಆದ ಅಲ್ಲಾಹ ನಾಮದಿಂದ ಸರ್ವಸ್ತುತಿಗಳು, ಸರ್ವ ಹೊಗಳಿಕೆಗಳು ಸರ್ವಲೋಕದ ಪರಿಪಾಲಕನಾದ ಆ ಐಕೈಕ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಮೀಸಲು। ಇದೇ ಥರ ಸರ್ವ ಪೈಗಂಬರರ ಮೇಲೆ, ಸರ್ವ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅನುಗ್ರಹವಾಗಲಿ। ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಸಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಮ್ ಅಲಾ ನಬೀನ ಮುಹಮ್ಮದಿನ್ ವಬಾರಿಕ್ ವಸಲ್ಲಿಮ್। ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹಾಗೂ ಮಹಾವಿದ್ವಾಂಸರೇ ಹಾಗೂ ಗುರು ಹಿರಿಯರೇ, ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿರಂತಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಸಹೋದರರೇ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡುವ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ಮಾತಾಪಿತರೊಡನೆ ಉಪಕಾರ। ನಾನು ನನ್ನ
ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಭಾಷಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕಾಶ ಹಾಕುವ ಮುನ್ನ ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಓ ಅಲ್ಲಾಹ್, ನನಗೆ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀಸಿನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನೈಜ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲು ಮತ್ತು ನನಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಮಲ್ ಮಾಡಲು ತೌಫೀಕ್ ನೀಡು. ಆಮೀನ್. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರರೇ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಮಾತಾಪಿತಾ ಇದು ಅಲ್ಲಾಹನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀಸಿನಲ್ಲಿ ಇವರ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೋಡಿರಿ, ಅಲ್ಲಾಹನು ನಮಗೆ ನೀಡಿರುವ ಅನೇಕ ಅನುಗ್ರಹಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಪಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತಾಪಿತರೊಡನೆ ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಾಹನು ಅವನಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಯಾರು ತಮ್ಮ ಮಾತಾಪಿತರೊಡನೆ ದುರ್ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಾಹನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ನೋಡಿರಿ, ಅಲ್ಲಾಹನು ಕುರಾನಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಕ್ಕಿನ ನಂತರ ಮಾತಾಪಿತರ ಹಕ್ಕನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ವಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ ವಲಾ ತುಶ್ರಿಕು ಬಿಹಿ ಶೈಅ ವಬಿಲ್ ವಾಲಿದೈನಿ ಇಹ್ಸಾನ. ಓ ಜನರೇ, ನೀವು ಕೇವಲ ನನ್ನ ದಾಸ್ಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ಮಾತಾಪಿತರೊಂದಿಗೆ ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿರಿ. ಇದೇ ಥರ ಅಲ್ಲಾಹ ತಾಲಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸೂರೆ ಬನಿ ಇಸ್ರಾಯೀಲ್ ಸೂಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ 23 ಮತ್ತು 24ರಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ವಕದಾ ರಬ್ಬುಕ ಅಲ್ಲಾ ತಅಬುದು ಇಲ್ಲಾ ಇಯ್ಯಾಹು ವಬಿಲ್ ವಾಲಿದೈನಿ ಇಹ್ಸಾನ ಇಮ್ಮಾ ಯಬ್ಲುಗನ್ನ ಇಂದಕಲ್ ಕಿಬರ ಅಹದುಹುಮಾ ಔ ಕಿಲಾಹುಮಾ ಫಲಾ ತಕುಲ್ ಲಹುಮಾ ಉಫ್ ವಲಾ ತನ್ಹರ್ಹುಮಾ ವಕುಲ್ ಲಹುಮಾ ಕೌಲನ್ ಕರೀಮಾ ವಖ್ಫಿದ್ ಲಹುಮಾ ಜನಾಹ ಅದ್ದುಲ್ಲಿ ಮಿನರ್ ರಹ್ಮಾ ವಕುರ್ ರಬ್ಬಿರ್ಹಮ್ಹುಮಾ ಕಮಾ ರಬ್ಬಯಾನಿ ಸಗೀರಾ. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರರೇ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ವಕದಾ ರಬ್ಬುಕ ಅಲ್ಲಾ ತಅಬುದು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭು ವಿಧಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಕೇವಲ ಅವನ ದಾಸ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಹೊರತು ಬೇರೆಯವರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿರಿ. ವಬಿಲ್ ವಾಲಿದೈನಿ ಇಹ್ಸಾನ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಾಪಿತರೊಡನೆ ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿರಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಇಮ್ಮ ಯಬ್ಲುಗನ್ನ ಇಂದಕಲ್ ಕಿಬ್ರ ಔ ಅಹದುಹುಮಾ, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಅವರಿಬ್ಬರು ವೃದ್ಧರಾದ ನಂತರ ಫಲಾ ತಕುಲ್ ಲಹುಮಾ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಉಫ್ ಎಂದು ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಡಿರಿ. ವಲಾ ತನ್ಹರ್ಹುಮಾ, ಅವರಿಗೆ ಜರೆಯಬೇಡಿರಿ. ವಕುಲ್ ಲಹುಮಾ ಕೌಲನ್ ಕರೀಮಾ, ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರಿ. ವಖ್ಫಿದ್ ಲಹುಮಾ ಜನಾಹುದ್ದುಲ್ಲಿ ಮಿನರ್ ರಹ್ಮಾ, ಮತ್ತು ಸದಾ ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ. ವಕುರ್ ರಬ್ಬಿರ್ಹಮ್ಹುಮಾ ಕಮಾ ರಬ್ಬಯಾನಿ ಸಗೀರಾ, ಮತ್ತು ಮಾತಾಪಿತರ ಹಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರಿ, ಓ ಅಲ್ಲಾ, ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ನೀನು ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅನುಗ್ರಹ ತೋರು, ಅನುಕಂಪವನ್ನು ತೋರು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರರೇ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಇವತ್ತು ಯುವ ಪೀಳಿ ಮಾತಾಪಿತರೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ದುರ್ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮಾತಾಪಿತರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಎದುರು ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಕಿರುಚಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಬೈಯುತ್ತಾರೆ, ನಾನಾ ರೀತಿಯಿಂದ ಉಪದ್ರವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಹರಾಮಾಗಿದೆ. ಮಾನವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಸದಾ ಮಾತಾಪಿತರೊಂದಿಗೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರಿ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿರಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರೇ, ಆದರೆ ನಾವು ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಪಿತರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಥರ ಅಲ್ಲಾಹನು ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್ ಸೂರತುಲ್ ಅಹ್ಕಾಫ್ ಸೂಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ 15ರಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ವವಸ್ಸೈನಲ್ ಇನ್ಸಾನ ಬಿವಾಲಿದೈನಿ ಇಹ್ಸಾನ ಹಮಲತಹು ಉಮ್ಮುಹು ಕುರ್ಹ ವವಜತಹು ಕುರ್ಹ ವಹಮಲುಹು ವಫಿಸಾಲುಹು ಸಲಾಸೂನ ಶಹರ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಾವು ಮಾನವರಿಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಾಪಿತರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಹಮಲತಹು ಉಮ್ಮುಹು ಕುರ್ಹ, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ವವಜತು ಕುರ್ಹ, ಮತ್ತು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಜನಿಸಿದಳು. ವಹಮಲುಹು ವಫಿಸಾಲುಹು ಸಲಾಸೂನ ಶಹರ, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ
ಜನಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಾಲು ಬಿಡಿಸುವವರೆಗೆ 30 ತಿಂಗಳ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಸಹಿಸಿದಳು. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ, ಈ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹನು ಮಾತಾಪಿತರೊಂದಿಗೆ ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ವರ್ತಿಸುವ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಾಯಿಯ 3 ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 9 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭದ ಕಷ್ಟ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮಗುವನ್ನು ಜನಿಸುವಾಗ ಆಗುವ ಕಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ, ಇದೇ ಥರ 30 ತಿಂಗಳ ಹಾಲುಣಿಸುವ ಕಷ್ಟದವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ 3 ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಾಹನು ತಂದೆಯಕ್ಕಿಂತ ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನ ಹಿರಿದೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದೇ ಥರ ಬುಖಾರಿ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂನಲ್ಲಿ ಹದೀಸ್ ಇದೆ. ಓರ್ವ ಸಹಾಬಿ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರ ಬಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮನ್ ಅಹಕ್ಕುನ್ ನಾಸಿ ಬಿಹುಸ್ನಿ ಸಹಾಬತಿ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್. ಓ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರೇ, ಜನರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಯಾರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಹರು ಯಾರು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಕಾಲ ಉಮ್ಮುಕ, ನಿನ್ನ ತಾಯಿ. ಮತ್ತೆ ಆ ಸಹಾಬಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ, ಕಾಲ ಮನ್, ಮತ್ತೆ ಅವರ ನಂತರ ಯಾರು? ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಕಾಲ ಉಮ್ಮುಕ, ನಿನ್ನ ತಾಯಿ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾರು? ಕಾಲ ಉಮ್ಮುಕ, 3ನೇ ಬಾರಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಉಮ್ಮುಕ, ನಿನ್ನ ತಾಯಿ. ಇದೇ ಥರ ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ, ಕಾಲ ಮನ್, ಮತ್ತೆ ಯಾರು? ಅವಾಗ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಕಾಲ ಅಬೂಕ, ನಿನ್ನ ತಂದೆ. ಈ ಹದೀಸಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನ ತಂದೆಗಿಂತ ಹಿರಿಯದಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ 3 ಕಷ್ಟಗಳು ತಾಯಿ ಒಬ್ಬಳೇ ಸಹಿಸುತ್ತಾಳೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗೌರವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಸ್ಥಾನ ಹಿರಿಯದಾಗಿದೆ, ಸೇವೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನ ಹಿರಿಯದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಜನರು ಮಾತಾಪಿತರೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಕೀಳಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮಾತಾಪಿತರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಥರದ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಸುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಮಾತಾಪಿತರಿಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಉಪದ್ರವಾದಂಥ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಹೆದರಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ನಾಳೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ದಿನ ಅಲ್ಲಾಹನು ನಮಗೆ ಧಗಧಗಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುವವನು. ಇದೇ ಥರ ಮಾತಾಪಿತರ ಆಜ್ಞೋಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುವುದು ಇದು ನಿಷಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಹರಾಮಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್ ಸೂರತುಲ್ ಅನ್ಆಮ್ ಸೂಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ 151ರಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಕುಲ್ ತಆಲು ಅತ್ಲು ಮಾ ಹರ್ರಮ ರಬ್ಬಕುಂ ಅಲೈಕುಂ ಅಲ್ಲಾ ತುಶ್ರಿಕು ಬಿಹಿ ಶೈಅನ್ ವಬಿಲ್ ವಾಲಿದೈನಿ ಇಹ್ಸಾನ. ಓ ಜನರೇ, ಬನ್ನಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಾಹನೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮಾತಾಪಿತರೊಡನೆ ಆಜ್ಞೋಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುವುದು ಇದು ಹರಾಮಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಥರ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಮುಗೈರಾ ಬಿನ್ ಶುಅಬಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುವಿಂದ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅನ್ನ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ قال إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات ووعد البنات ومنع الوحات. ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಿದರು, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಾಪಿತರ ಆಜ್ಞೋಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುವುದು ಇದು ನಿಷಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಹರಾಮಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಥರ ಮಾತಾಪಿತರೊಡನೆ ದುರ್ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ದುರ್ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವುದು, ಬಡಿಯುವುದು, ಅವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಇದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪಾಪವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಲ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ಆಗ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅಲಾ ಉನಬ್ಬಿಕುಂ ಬಿ ಅಕ್ಬರಿಲ್ ಕಬಾಯಿರ್. ಓ ನನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಗಳೇ, ಏನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡವಾದಂಥ ಪಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಲೆ? ಕಾಲು ಬಲಾ. ಸಹಬರವರು ಹೇಳಿದರು, ಏಕೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರೇ, ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಿ ಎಂದಾಗ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಕಾಲ ಅಲ್ ಇಶ್ರಾಕು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ವ ಉಕೂಕುಲ್ ವಾಲಿದೈನ್. ಅಲ್ಲಾಹನೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಕರೆಯುವುದು,
ಮೃತಪಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಸಹಾಯ ಬೇಡುವುದು ಅಥವಾ ದುರ್ಗಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು ಇದು ಮಹಾಘೋರ ಪಾಪವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಥರ ಹುಕೂಕುಲ್ ವಾಲಿದೈನ್ ಮತ್ತು ಮಾತಾಪಿತರೊಂದಿಗೆ ಆಜ್ಞೋಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುವುದು, ಮಾತಾಪಿತರೊಂದಿಗೆ ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ವರ್ತಿಸದೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದುರ್ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದು ಮಹಾಘೋರ ಪಾಪವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಥರ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಪುನರುತ್ಥಾನದ ದಿನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕರುಣೆ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಮಾತಾಪಿತರೊಡನೆ ಕೀಳಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ಇದೇ ಥರ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವರ್ಗ ಕೂಡ ನಿಷಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನೋಡಿರಿ, ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಸಲಾಸತುನ್ ಲಾ ಯನ್ಜುರುಲ್ಲಾಹ ಇಲೈಹಿಂ ಯೌಮಲ್ ಕಿಯಾಮ ಅಲ್ ಆಕ್ಕು ಲಿವಾಲಿದೈಹಿ. ಅಂದರೆ 3 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಾಹನು ತನ್ನ ಕರುಣೆ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಾತಾಪಿತರೊಡನೆ ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತನ್ನ ಕರುಣೆ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಥರ ಹದೀಸಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ ಆಕ್ಕು ಲಿವಾಲಿದೈನ್ ಸಲಾಸುನ್ ಲಾ ಯದ್ಖುಲೂನಲ್ ಜನ್ನ ಅಲ್ ಆಕ್ಕು ಲಿವಾಲಿದೈನ್. ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾರ ಯಾರು ತನ್ನ ಮಾತಾಪಿತರೊಂದಿಗೆ ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು, ನಾನು ಜಕಾತ್ ನೀಡಿದರೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು, ಇನ್ನಿತರ ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾವು ಮಾತಾಪಿತರೊಂದಿಗೆ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುವ ಒಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಮಾತಾಪಿತರಿಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅವರ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು, ಅವರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುವುದು, ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಇದೇ ಥರ ಮಾತಾಪಿತರಿಗೆ ಬೈಯುವುದು ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ಘೋರ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಪಾಪವಾಗಿದೆ. ಮಾತಾಪಿತರಿಗೆ ಬೈಯುವುದು, ಉಪದ್ರವಾದಂಥ ಮಾತನಾಡುವುದು ಇದು ಒಂದು ಘೋರ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪವಾಗಿದೆ. ನೋಡಿರಿ, ಹದೀಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ, ಅನ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ಅಮ್ರ್ ಇಬ್ನ್ ಅಲ್ ಆಸ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಮಾ ಅನ್ನ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸ್ವಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ क़ाल ಮಿನಲ್ ಕಬಾಯಿರಿ ಶತ್ಮುರ್ ರಜುಲಿ ವಾಲಿದೈಹಿ. ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪಾಪವೇನೆಂದರೆ ಮಾತಾಪಿತರಿಗೆ ಬೈಯುವುದು, ಉಪದ್ರವಾದಂಥ ಮಾತನಾಡುವುದಾಗಿದೆ. qīla ವಹಲ್ ಯಸುಬ್ಬು ರಜುಲು ವಾಲಿದೈಹಿ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಸಹಾಬಿಗಳು ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಓ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರೇ, ಏನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಮಾತಾಪಿತರಿಗೆ ಬೈಯಬಹುದಾ? ಅವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟವಾದಂಥ ಮಾತನಾಡಬಹುದಾ? ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಾಮ್, ಹೌದು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಮಾತಾಪಿತರಿಗೆ ಬೈಯುತ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ? ಯಸುಬ್ಬು ಅಬರ್ ರಜುಲಿ ಫಯಸುಬ್ಬು ಅಬಾಹು. ಯಾವೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆಯವರ ತಂದೆಗೆ ಬೈಯುತ್ತಾನೋ ಅವನು ಎದುರಾಳಿ ಅವನ ತಂದೆಗೆ ಬೈಯುತ್ತಾನೆ. ವಯಸುಬ್ಬು ಉಮ್ಮುಹು ಫಯಸುಬ್ಬು ಉಮ್ಮುಹು. ಯಾವೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಎದುರಾಳಿಗೆ ಅವರ ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆಂದರೆ ಎದುರಾಳಿ ಅವನ ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಜಗಳವಾದಾಗ ಅಥವಾ 2 ಗೆಳೆಯರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಜಗಳವಾದ ನಂತರ, ಯಾವುದೇ ಇಬ್ಬರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳವಾದ ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಬೈಯುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಎದುರಾಳಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಬೈಯುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಇದು ಮಾತು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಹಗುರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬೈಯುತ್ತೇವೆ, ಅವರು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಬೈಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯುವ ಪೀಳಿ ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಸ್ವತಃ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಬೈಯುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ಹೊಲಸಾದ ಮಾತನ್ನು ನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಚಿಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನಾಚಿಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜಗಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರೂ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವನು ಅದರ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರಿಗೆ ದುರುಪಯೋಗವಾದಂತಹ ಉಪದ್ರವಾದಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಬೈಯುತ್ತಾನೆ, ಅವರ ಮುಂದೆ ಕಿರುಚಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆದರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಕ್ಷಮಾಪಣವನ್ನು ಕೋರಲಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ನಾಳೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ದಿನ ಅವನು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಥರ ನೋಡಿರಿ, ಮಾತಾಪಿತರೊಂದಿಗೆ ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದು ಇದು ಒಂದು ಬಹಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪುಣ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತಹ ಇದು ಪುಣ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರ ಬಳಿ ಓರ್ವ ಸಹಾಬಿ ಬಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯುಲ್ ಅಮಲಿ ಅಹಬ್ಬು ಇಲಲ್ಲಾಹಿ ಅಜ್ಜ ವ ಜಲ್ಲ. ಓ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಅತಿ ಇಷ್ಟವಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಯಾವುದು, ಪುಣ್ಯ ಯಾವುದು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಕಾಲ ಅಸ್ಸಲಾತು ಅಲಾ ವಕ್ತಿಹಾ, ನಮಾಜನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪಠಿಸುವುದು, ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು. ಇದೇ ಥರ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ, ಕುಲ್ತು ಸುಮ್ಮ ಅಯ್ಯು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಆ ಸಾಹಬಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಪುಣ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಅತಿ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು. ಆವಾಗ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮ ಬಿರ್ರುಲ್ ವಾಲಿದೈನ್, ಮಾತಾಪಿತರೊಡನೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವುದು, ಮಾತಾಪಿತರೊಂದಿಗೆ ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದು, ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಇದು ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಅತಿ ಇಷ್ಟವಾದಂತಹ ಪುಣ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾತಾಪಿತರೊಂದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಹೊಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ, ಬಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ, ಅವರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಬಹಳ ಕಿರುಚಾಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ನೋಡಿರಿ, ನಮ್ಮ ಮಾತಾಪಿತರು ಮುಶ್ರಿಕರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಅವರು ಕಾಫಿರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಾಹನು ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಖುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ವೈನ್ ಜಾಹದಕ ಅಲಾ ಅನ್ ತುಶ್ರಿಕ ಬಿ ಮಾ ಲೈಸ ಲಕ ಬಿ ಇಲ್ಮ್ ಫಲಾ ತುತಿಹುಮಾ ವಸಾಹಿಬುಹುಮಾ ಫಿದ್ ದುನಿಯಾ ಮಾರೂಫಾ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತಾಪಿತರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಶಿರ್ಕ್ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಡಿರಿ, ಆದರೆ ಇಹಲೋಕದ ಪರವಾಗಿ, ದುನಿಯಾದ ಪರವಾಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಅಲ್ಲಾಹನು ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಖುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಹೇಳುವುದು ಬಹಳ ವಿಷಯಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಸಮಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ನಾವು ಇಹ ಮತ್ತು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಅಲ್ಲಾಹ್ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾತಾಪಿತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ರಿಜಲ್ ರಬ್ಬಿ ತಬಾರಕ ವ ತಆಲಾ ಫಿ ರಿಜಲ್ ವಾಲಿದೈನ್ ವ ಸಖತುಲ್ಲಾಹಿ ತಬಾರಕ ವ ತಆಲಾ ಫಿ ಸಖತಿಲ್ ವಾಲಿದೈನ್. ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂತೋಷ ಮಾತಾಪಿತರ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಾಹನ ಕೋಪ ಮಾತಾಪಿತರ ಕೋಪದಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾತಾಪಿತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಮಾತಾಪಿತರರೊಂದಿಗೆ ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ವರ್ತಿಸದೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಅವರು ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾಹ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪವಾಗುತ್ತಾನೆ, ಮರಣದ ನಂತರ ನಮಗೆ ನರಕದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಸುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಾಹನ ಬಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಓ ಅಲ್ಲಾಹ್, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯರೊಂದಿಗೆ ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ನಡೆಯುವ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ವರ್ತಿಸುವ ನಮಗೆ ತೌಫೀಕ್ ನೀಡು ಮತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಇಹ ಮತ್ತು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸು, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ನರಕದ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸು ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸು. ಆಮೀನ್ ಸುಮ್ಮ ಆಮೀನ್. ವಾಖಿರು ದಾವಾನಾ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹ್. माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। हमारे दरमियान में राजन कल्लूर से आए हुए जनाब महबूब साहब जो जमीयत के ज़िम्मेदारों में शामिल हैं, मस्जिद के सदर साहब हैं, आपसे गुजारिश है कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। और इसी तरीके से हमारे ज़िली जमीयत के खाजिन जनाब मोहम्मद शुएब साहब जहाँ कहीं हैं, आपसे गुजारिश है कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। और कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से अभी आपने कन्नड़ा ज़ुबान में अज़मत वालिदैन पर आपने एक मुदल्लल खिताब सुना है और आपके चेहरों से यही लग रहा है कि आप पूरी अच्छी तरीके से आपने मौलाना के खिताब को सुना है और समझा है, और अच्छी तरीके से आपने समझा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ फरमाए, अल्लाह ताला मौलाना मोहतरम ने जो मुदल्लल कुरान और अहादीस की रोशनी में जो आपने अपना खिताब पेश किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जज़ाए खैर से नवाजे और हम सभी सामईन को अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन रब्बुल आलमीन। आइए अल्लाह के फजल व करम से मेरे लिए ख़ुद और हमारी अपनी जमात और जमीयत के लिए और आप सभी लोगों के लिए बड़ी सआदत की बात है कि आज हमारे दरमियान में एक बहुत इल्मी शख्सियत डॉक्टर नज़ीर अहमद उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह,
آپ ایک جو ہے ہندوستان سے جامعہ دارالسلام عمر آباد سے فراغت کے بعد عالم اسلام کی مشہور یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے آپ نے علم حاصل کیا، وہاں سے کسب فیض کیا، اور اس کے بعد آپ نے عربی زبان میں آپ نے ڈاکٹریٹ بھی کی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ مولانا محترم شیخ ڈاکٹر نذیر احمد عمری مدنی حفظہ اللہ ہمارے درمیان میں موجود ہیں، اور جمعیت و جماعت کی دعوت پر آپ لبیک کہتے ہوئے آج کے اس اجلاس عام سے خطاب کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ مولانا محترم کو دعوت دوں گا کہ آپ آئیں، اور آپ ایک الحمدللہ آپ کے گفتگو کا جو انداز ہے ایک مربی کی حیثیت سے، ایک مشفق کی حیثیت سے، اور ایک ناصح کی حیثیت سے آپ خطاب کرتے ہیں۔ آپ کا خطاب بڑا قیمتی اور بڑا وزنی ہوتا ہے اور بڑا مدلل ہوتا ہے، لہذا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کی پوری توجہ مولانا محترم کے خطاب پر ہونی چاہیے، اور اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا کرنے کے بعد مولانا محترم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ مولانا نے جماعت و جمعیت کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آج آپ خطاب کے لیے آئے ہیں۔ مولانا محترم کا تعلق رنگم پیٹ سے ہے، اور آپ بحرین میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے۔ آپ کے سامنے خطاب کرنے کے لیے تیار ہیں مولانا محترم ڈاکٹر نذیر احمد عمری مدنی حفظہ اللہ و تولیٰ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میں سب سے پہلے آپ تمام کو اسلامی سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم صدر جلسہ اور مہمان خصوصی اور مقرر خصوصی اور دیگر علماء کرام اور ہمارے کنڑا زبان کے محترم مقرر صاحب اور دیگر علماء کرام اور مہمانان خصوصی جماعت اور جمعیت کے ذمہ داران مختلف علاقوں کے، اور اس کے علاوہ تمام سامعین اور سامعات، ابھی آپ نے کنڑا زبان میں خطاب سنا ماں باپ کے حقوق کے بارے میں، اور اس حوالے سے قرآن و سنت میں جو نصوص، جو آیات اور احادیث آئی ہیں ان کو کنڑا زبان میں پیش کیا گیا۔ الحمدللہ یہ بہت اچھی بات ہے۔ کنڑا زبان یہاں کی ریاستی زبان ہے، اور اس میں تقریر کرنے والے علماء ہمارے درمیان ہونا بہت ضروری ہے اور ایک اہم کام ہے۔ اس کے بعد ہمارے جو فاضل کنوینر ہیں اس جلسے کے، تو انہوں نے تبصرہ کرتے ہوئے آخر میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ سنا ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج میں اسی بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ عمل کیا ہے۔ ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، بہت سی چیزیں ہمیں معلوم ہیں۔ علم صرف ایک شوق کے طور پر صرف علم بڑھانے کے لیے سننا اور سیکھنا نہیں۔ ہم جب دین سیکھتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم دین سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ یہ مقصد سے ہم دین سیکھتے ہیں۔ جب بھی آپ دین سیکھنے کی مجلسوں میں جا رہے ہیں، جیسے آج آپ ایک مجلس میں آئے ہیں، بہت اہم مجلس ہے، یقیناً بہت مبارک مجلس ہے، لیکن ہمیشہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں سیکھ رہا ہوں تاکہ میں جو اللہ اور رسول کی باتیں مجھے معلوم ہوں گی اس کے اوپر میں عمل کروں گا، کیونکہ عمل نہیں کریں گے تو خالی علم سے کیا فائدہ۔ تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں معلوم ہیں، بہت ساری چیزیں معلوم ہیں، لیکن
علم کے باوجود لوگ جانتے ہوئے بہت سارے لوگ عمل نہیں کرتے. اچھے اچھے لوگ جہاں اپنی مرضی ہوتی ہے عمل کر لیتے ہیں، لیکن جہاں پر ان کی اپنی خواہشات نفس سے، ان کی اپنی یعنی پسند اور ناپسند سے بات کا تعلق ہوتا ہے، ان کا دل نہیں چاہتا تو وہاں پہ عمل نہیں کرتے اور کچھ بہانے بازیاں کر لیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم دین سیکھتے ہیں تاکہ ہم عمل کریں، کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں اور اپنی آخرت کو سنواریں. تو اسی لیے عمل پر توجہ دینا ضروری ہے. اور خاص طور پر ہماری جو جماعت اہل حدیث ہے، تو ہم کو تو سب سے زیادہ عمل پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ جو صحیح منہج ہے، صحیح عقیدہ ہے، صحیح علم ہے، علم بھی جو ہے نا صحیح ہونا چاہیے، وہ صحیح علم یہاں پر پیش کیا جاتا ہے. لیکن صحیح علم کے ساتھ اگر ہم صحیح طریقے سے عمل کر کے دکھائیں گے تو یہ دعوت بہت تیزی سے پھیلے گی. کیونکہ صرف باتوں سے، تقریروں ہی سے سب کچھ نہیں ہوتا. لوگ جو ہے عمل کو دیکھتے ہیں، لوگ عمل کو دیکھتے ہیں. آج بحیثیت اہل حدیث کی نہیں، مسلمانوں کی حیثیت سے بھی غیر قوم کے لوگ سب سے آپ کے عمل کو دیکھتے ہیں. پہلے صرف باتوں اور تقریروں سے میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، تقریریں کریں گے اور شاندار قسم کی آپ اپنا فلسفہ، اپنی بات پیش کریں گے، لیکن جب عمل کی باری آئے گی تو خود ہی عمل نہیں کر رہے ہیں تو وہ کیسے قبول کرے گا؟ تو یہی معاملہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم جو کچھ سیکھتے ہیں اس پر عمل کریں. اور بے عملی یہ ایک بیماری ہے جو کسی قوم میں جب آ جاتی ہے تو اس کو کمزور کر دیتی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کتنی ہی آیات ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کو ساتھ ملا کر ذکر کیا. بہت ساری آیتیں ہیں جو حفاظ کرام ہیں یہاں پر الحمدللہ جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ بے شمار آیتیں ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح دونوں کو ملا کر ذکر کیا ہے اور ان کی تعریف فرمائی ہے، ان کے درجات بیان فرمائے ہیں، ان کے لیے نجات اور سعادت کی خوشخبریاں سنائی ہیں. جیسے کہ مشہور سورۃ العصر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم، انسان سارے وہ نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں. دیکھو یہ زندگی آپ گزار رہے ہیں، یہ زمانہ ہے، ہر ایک کو ایک عمر ملی ہے. اس زمانے میں یہ زمانہ گزرتا جاتا ہے، وقت گزرتا جاتا ہے اور ہر ایک نے ایک محدود مدت لائی ہے، زندگی لائی ہے، یہ بھی گزر جائے گی. لیکن اس زندگی کا حاصل کیا ہے؟ آپ نے فائدہ حاصل کیا یا نقصان اٹھایا اس زندگی سے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے زمانے کی قسم ہے سارے انسان وہ نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، ان کی تجارت ناکام. اس زندگی میں جو ان کی تجارت ہے، ان کی زندگی خود ایک تجارت کی طرح ہے اور وہ اس میں ناکام ہیں، گھاٹے میں. لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس گھاٹے سے مستثنا ہیں، وہ کامیاب لوگ ہیں. کچھ لوگ وہ فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں، ان کی تجارت کامیاب ہے، وہ نقصان میں نہیں ہے، فائدے میں. وہ کون ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. سوائے ان لوگوں کے، انسان سارے گھاٹے میں ہیں سوائے ان کے جنہوں نے ایمان لایا اللہ پر، اللہ کے رسول پر، آخرت پر، یوم آخرت پر، اور دیگر ایمانیات جو ہیں، ایمان لانے کی جو واجب کی ایمان کے ارکان ہیں، 6 ارکان ہیں، سب کے اوپر ایمان لایا. ایمان کا وعملوا الصالحات. اور ایمان لانے کے بعد ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ عمل کریں. ایمان دعوت دیتا ہے کہ عمل کرو. تو عمل کی بنیاد ایمان ہے اور ایمان کا تقاضا وہ عمل ہے. اسی لیے یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے کیا ہیں؟ ملی ہوئی ہیں، لازم و ملزوم ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کی. ایمان لانے کے بعد صرف دعوے کی حد تک نہیں رہے، لیکن انہوں نے ایمان کے تقاضوں پر عمل کیا. ایمان انہیں جو کرنے کے لیے کہتا ہے سچا ایمان، اس پر عمل کیا. ایمان جو ان سے کہتا ہے کہ یہ نہیں کرو، انہوں نے وہ نہیں کیا. تو یہ ایسے لوگ. اور اس کے بعد میں اللہ نے اور بھی 2 صفات بیان فرمائی، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، ایک دوسرے کو حق کی طرف دعوت دی، حق کی وصیت کی. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اور انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کرنے کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مستثنا فرمایا. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسے جو لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، عمل صالح والے ہیں، اور اسی طرح حق اور صبر کی وصیت کرنے والے ہیں، یہ لوگ گھاٹے میں نہیں، یہ لوگ ناکام نہیں ہیں.
بلکہ یہ کامیاب لوگ ہیں، کیونکہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کامیابی ملے گی، جنت حاصل ہوگی، اللہ کی مغفرت حاصل ہوگی۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس شخص کو جہنم سے اللہ نے بچا لیا اور جنت میں داخل کر دیا تو وہی شخص کامیاب ہے۔ یاد رکھو، کامیاب شخص وہ ہے، کامیابی کا معیار کیا ہے؟ کامیاب وہ ہے جو جنت میں جائے گا، آخر میں جو جنت میں جائے گا وہی کامیاب۔ دنیا میں چاہے وہ کتنی مشکل میں گزارا، لیکن آخر میں نیک تھا، ایمان اور عمل صالح پر تھا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی تھا، اللہ نے بولا اس کو جنت کی سرٹیفکیٹ ملی، جنت میں چلا گیا، بے انتہا خوش ہوگا، اس سے بڑا کوئی کامیاب نہیں۔ لیکن جو جہنم میں گیا وہ حقیقی ناکام انسان، بدبخت انسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، وہ دنیا سے اس نے، چاہے وہ دنیا میں کتنی اچھی زندگی گزارا ہو، مزے کی زندگی گزارا ہو، پیسوں والا تھا، گاڑیوں والا تھا، بلڈنگوں والا تھا، لیکن ایمان نہیں تھا، عمل نہیں تھا، آخر میں والعیاذ باللہ جہنم میں گیا، وہ ناکام انسان۔ تو اسی لیے کامیابی اور ناکامی اصل کہاں پر پتہ چلتی ہے؟ آخرت۔ اور یہ دنیا کے اندر ہم اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر محنت کرتے ہیں، جو اس میں ہم بوتے ہیں وہی کل قیامت کے دن کاٹتے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو رتی برابر خیر کا کام کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو اس کو بھی قیامت میں پائے گا، اور جو رتی برابر برائی کرے گا اس کو بھی وہاں پر دیکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسی بہت ساری آیتیں ہیں، جیسے اسے اللہ تعالیٰ اور ایک جگہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون، کہ جو شخص عمل کرتا ہے، من عمل صالحا، جو شخص بھی عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، کوئی مسئلہ نہیں، مرد بھی انسان ہے، عورت بھی انسان ہے، یہ انسان کے دو پارٹ ہیں، تو چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، جس نے عمل صالح کیا وَهُوَ مُؤْمِن، ساتھ میں اس حال میں کہ وہ کیا ہے؟ ایمان والا بھی ہے، عمل اس کا اچھا ہے، ساتھ میں وہ کیا ہے؟ ایمان والا بھی ہے۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں نا، خالی اگر عمل اچھا ہے، اخلاق اچھے ہیں، بڑا لوگوں کی مدد کرتا ہے، سب سے اچھی طرح ملتا ہے، لیکن ایمان نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں اس سے، وہ عمل قبول ہی نہیں ہوتا اللہ کے پاس۔ تو اس کے لیے فرمایا جو عمل صالح کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اور ساتھ میں وہ مومن بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اللہ اور رسول پر یقین رکھتا ہے، اللہ کی توحید پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اس کا ایمان ہے، یقین ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے بہترین زندگی عطا کریں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، بہترین شاندار زندگی دیں گے۔ اللہ کہتا ہے یہ دنیا کے اندر بھی اچھی زندگی گزارے گا، جو ایمان جس کے پاس ہے، عمل صالح کے جس کے پاس ہے، وہ آخرت میں تو کامیاب ہوگا ہی ہوگا، لیکن دنیا میں بھی اللہ نے کہا کہ اس کو ہم بہترین زندگی دیں گے، شاندار زندگی دیں گے، اس کے دل خوشی محسوس ہوگی، اس کو سعادت ملے گی، اس کو سکون ملے گا۔ دنیا میں کیسے کیسے بعض بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، دنیا کی ساری نعمتیں ہیں، لیکن دل میں سکون نہیں ہے، بے چین ہے۔ بعض لوگ تو اس حد تک جاتے ہیں، ساری دنیا ان کے پاس موجود ہے لیکن ڈپریشن کا شکار ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے ڈپریشن کا علاج کرا رہے ہیں۔ ارے کیا ڈپریشن؟ کون سا ڈپریشن؟ مومن جو اس کے دل میں ایمان ہے، جو عمل صالح ہے، اللہ اس کو اوپر سکینت نازل کرتا ہے، اطمینان نازل کرتا ہے، خوشی میں غریب بھی ہوگا لیکن وہ کیا ہوگا؟ ایک خوشی اور سعادت والی زندگی گزارتا ہے۔ یہ دنیا میں بھی اس کو اچھا بدلہ ملتا ہے، آخرت میں تو ملے گا ہی انشاءاللہ، لیکن دنیا میں بھی اللہ اسے حیات طیبہ عطا فرماتا ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ کہتا ہے اور البتہ ہم ضرور ان کو بہترین جو عمل کرتے تھے اس کا بہترین سے بہترین بدلہ اور صلہ ہم ان کو عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح امت مسلمہ کو بھی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی کا وعدہ کیا ہے، کہ فتح کا وعدہ فرمایا ہے، نصرت کا وعدہ فرمایا ہے، غلبے کا وعدہ فرمایا ہے، تمکین کا وعدہ فرمایا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح کی ہونے کی صورت میں جب امت مجموعی لحاظ سے وہ ایمان اور عمل صالح پر چلے گی، عمل اس کا درست ہوگا، دعویٰ بھی ہوگا، اس کی دلیل بھی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کے وعدے دنیا میں بھی امت کو بحیثیت امت کے حاصل ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے جو وعدہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟
کیا ہے؟ الفاظ پہ غور کرو، وعدہ ہے. ہاں، یہ اللہ کا وعدہ ہے. کن سے؟ ان سے جنہوں نے تم میں ایمان لایا، اور کیا ہے؟ وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیا، اچھا عمل کیا. ان سے اللہ کا یہ وعدہ ہے. وعدہ، اللہ کا وعدہ کیا ہوتا ہے؟ کیا اللہ نعوذ باللہ وعدہ خلافی کرتا ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے. اللہ اپنے وعدے کو ضرور پورا فرماتا ہے. اور اللہ کہتا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے جو ایمان والے ہیں اور جو عمل صالح والے ہیں، جن کا عمل نیک ہے، ایمان بھی ہے اور عمل بھی ہے. تو فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ زمین میں ان کو خلافت عطا فرمائے گا، غلبہ عطا فرمائے گا. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اس زمین میں ان کو، جیسے ہمارے صحابہ کرام، ہمارے تابعین اعظام، ہمارے سلف صالحین، وہ دنیا کے اندر بھی اللہ نے ان کو استخلاف عطا فرمایا تھا، تمکین عطا فرمایا تھا. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح اللہ نے ان سے پہلے والے ایمان اور عمل صالح والی امتوں کو اللہ نے زمین میں خلافت اور غلبہ عطا فرمایا تھا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کے دین کو غالب فرمائے گا جس کو اللہ نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کے خوف کے بعد ان کو امن اور بے خوفی عطا فرمائے گا. آج بھی جو ہے، آج ہندوستان میں ہم بات کرتے ہیں سارے لوگ کہ آگے مستقبل میں کیا ہوگا. ہم بحیثیت امت کے گھبرائے ہوئے ہیں، خوف میں ہیں. لیکن اللہ کا وعدہ ہے یہ چیزیں تمہارے اندر اگر پائی گئیں، ایمان اور ساتھ میں عمل، تو پھر یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوف کے بعد امن قائم کرے گا، امن ملے گا، بے خوفی، خوف ختم ہو جائے گا. یہ وقتی اور عارضی چیز ہے. لیکن ہمیں اللہ نے جو شرطیں بیان کی ہیں، یہ شرطیں ہیں، ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، تو اس کو ہمیں پورا کرنا ہے. تو اس کے لیے صرف خالی دعووں سے نہیں چلے گا، ہمیں عمل کی طرف آگے بڑھنا ہے. غرض میں بات کو جو ہے مختصر کرتا ہوں. تو آج میرے بھائیوں اور دوستو، آج کیا ہے؟ بے عملی عام ہو چکی ہے بحیثیت پوری امت مسلمہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں، ہندوستان کے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں. تو بے عملی بہت زیادہ ہے. باتیں بہت جانتے ہیں، باتیں بڑی بڑی کرتے بھی ہیں، اور بیٹھ کے یہاں پر بڑی بڑی باتیں کریں گے، لیکن عمل کی بات آئے گی تو چھوٹی چھوٹی موٹی موٹی باتوں پر بھی عمل نہیں کریں گے. ایسا نہیں چلے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک قسم کا نفاق ہے، یہ عمل کا نفاق ہے. جیسے نفاق ہوتا ہے نا، نفاق یعنی کہتے کچھ اور کرتے کچھ، دل میں کچھ ہے، زبان پہ کچھ، کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں. تو یہ کیا ہے؟ نفاق کی شکل ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. واذا وعد اخلف، وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے. اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، اور جب امانت رکھی جاتی ہے کیا کرتا ہے؟ خیانت کرتا ہے. یہ اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے یہ نفاق کی نشانیوں میں کی 3 نشانیاں ہیں. اب کتنے لوگ ہیں ایسے ہمارے پاس؟ اب یہ چیزوں کو دیکھو، کتنے لوگ ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. جھوٹ کو ایک فن بنایا ہوا ہے، جھوٹ کو ایک فن بنایا ہے. ہوشیاری سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں اپنی ذہانت سمجھتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول کے اس کو بیوقوف بنا دیا. کتنے لوگ بزنس میں جھوٹ چل رہا ہے، معاملات میں جھوٹ چل رہا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو دوست سے جھوٹ بول رہا ہے، گھر میں ایک دوسرے سے جھوٹ بول رہے ہیں. کتنی جھوٹ پھیلی ہے والے، تجارت میں کتنی جھوٹ. کیوں جھوٹ بول؟ مسلمان کو ایک کیا ہونا چاہیے؟ ایک نشان ہونا چاہیے، ایک علامت ہونی چاہیے. یعنی لوگ دیکھیں گے تو بولیں گے یہ مسلمان ہے، جھوٹ نہیں بولتا. ہم کو ایسا بننا چاہیے. غیر بھی آئیں گے، غیر قوم کے لوگ بولیں گے کہ بھئی اس مسلمان سے ہم تجارت کریں گے کیونکہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. ایسا ہمارا عمل ہونا چاہیے. اگر ایسا عمل ہوگا تو ہم ایسا ہی نتیجہ نکلے. لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا عمل مجموعی لحاظ سے اچھے لوگ ضرور ہیں، اچھے لوگ بہت ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثریت جو ہم نے دیکھا ہے تو جھوٹ بھی عام، وعدہ خلافی بھی عام. قرضے لے گا، یہ لے گا، بعد میں فون، کل میں آ رہا ہوں، جا رہا ہوں، اور اس کے بعد فون بند کر کے بیٹھ جائے. وعدہ کرے گا، وعدہ خلافی کرے گا. کتنے باتوں میں وعدہ خلافی ہوگی، جان بوجھ کے وعدہ خلافی بول دیں گے، لیکن بعد میں عمل کرنے کی نیت نہیں ہوگی. جھوٹا وعدہ کیوں کر رہے ہو؟ اسی طرح امانت میں خیانت کرنا. کتنی امانتیں، جو بھی امانتیں آپ کے، ہر قسم کی امانتیں، مال کی امانتیں بھی، دوسری جو امانتیں ہیں، یہ اولاد بھی امانت ہے آپ کے پاس جو اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، ان کی صحیح تربیت کرنا ہے، ورنہ وہ بھی خیانت کیوں. یہ
جو آپ کے پاس اللہ نے یہ شریعت دیا ہے، دین دیا ہے، یہ امانت ہے آپ کے پاس، اس پہ عمل کرنا ہے، نہیں تو یہ بھی ایک خیانت کی ایک شکل ہے۔ بہرحال بات سے بات نکلتی جائے گی تو لمبی ہوتی جائے گی، لیکن میں کہہ رہا تھا کہ آج بے عملی عام ہو چکی ہے، بے عملی عام ہے، اور اس بے عملی کے نتیجے میں ہم مسلمان پوری دنیا میں بھی پریشانیوں کا اور مسائل کا شکار ہیں، اور ہمارے وطن ہندوستان کے اندر بھی ہم مختلف قسم کے سخت ترین چیلنجز کا شکار ہیں۔ کیوں؟ اس کا سبب پہلے ہمیں اپنے اندر ڈھونڈنا، اپنے اندر ڈھونڈنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں، اللہ کبھی اپنا وعدہ خلاف نہیں کرتا، لیکن اگر ہمارے اندر ہم جن مسائل کا شکار ہیں تو ہمیں اپنے اندر جھانکنا چاہیے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، تاکہ ہم ان مشکلات سے اور ان چیلنجز سے صحیح طریقے سے نمٹ سکیں اور آگے آ سکیں۔ تو اس کے لیے ضرورت ہے اس بات کی، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم دین کی طرف رجوع کریں، اپنے دین کی طرف رجوع کریں، عمل کریں، عمل کو اپنا طریقہ بنائیں، عمل کی نیت رکھیں۔ دیکھیں، اپنی پسند اور ناپسند پہ نہیں چلنا ہے، جہاں آپ کو دین اچھے لگے گا کچھ باتیں وہاں پہ عمل کریں گے، لیکن جہاں اچھا نہیں لگے گا ہم عمل نہیں کریں گے، منہ پھیر لیں گے، ایسا نہیں۔ آپ کو نقصان بھی ہوتا ہے کہ شریعت پر عمل کرنے سے، وہ نقصان کو، دنیاوی نقصان کو برداشت کریں، لیکن اللہ کے حکم پر ضرور عمل کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہے، یہ دستور ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت نہیں بدلتی۔ ہم کو اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے اندر تبدیلی لانا ہے۔ پوری ہماری مسلم امہ جو ہندوستان میں ہے، سب کے لیے، اور بالخصوص چونکہ صحیح علم، قرآن و سنت کا صحیح علم، صحیح عقیدہ، صحیح منہج چونکہ جمعیت اہل حدیث کے پاس ہے، جماعت اہل حدیث کے پاس ہے، تو ہمارا تو یہ زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم جس علم کی طرف دعوت دیتے ہیں اس پر ہم خود عمل کر کے بتائیں، ہم عمل کر کے بتائیں، پھر دیکھیں اس کے یہ جو ہم کوششیں الحمدللہ ہو رہی ہیں، دعوتی پروگرامز ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، اور مختلف قسم کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، ان سے بھی الحمدللہ فائدہ ہو رہا ہے، لیکن یہ قابل قدر ہیں کوششیں، لیکن اگر آپ عمل کو اگر ہم اپنا ہتھیار بنائیں گے علم کے ساتھ، تو آپ دیکھیں گے کہ اتنی تیزی سے دعوت پھیلے گی کہ آپ اس کا اندازہ بھی اب نہیں کر سکتے انشاءاللہ۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرماتے ہیں اذا تبایعتم بالعینہ ورضیتم بالزرع واخذتم باذناب البقر سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم، کہ جب تم عینہ والی بے کرو گے۔ اچھا، عینہ کیا ہے؟ یہ ایک قسم کی بے ہے، یعنی آپ کیا کرتے ہیں، سود کو حلال کرنے کا ایک حیلہ بناتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اب مثال کے طور پہ کیا کرتے ہیں، ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے، وہ آپ سے قرض سود پہ لینے کے بجائے کیا کرتا ہے، ایک حیلہ بناتا ہے، ایک طریقہ، سمجھا، سود کو اپنے لیے حلال کرنے۔ کیا کرتا ہے؟ آپ سے کہتا ہے کہ بھئی، آپ اسے کہتے ہیں آپ کے پاس پیسے کے لیے آتا ہے، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میرے پاس پیسے تو نہیں، یہ فون دیتا ہوں۔ یہ کتنے کا ہے صاحب؟ یہ 100 دینار کا ہے، اور یہ 100 دینار کا فون ہے۔ اب اس کے بعد وہ 100 دینار کا فون آپ سے ادھار پر لے لیتا ہے، اور اس کے بعد آپ اسے کہتے ہیں پھر اسے میرے کو بیچ دو۔ آپ اسی ٹائم اسے کہتے ہیں مجھے، پھر آپ وہ کیا کرتے ہیں، 100 دینار پہ فون آپ نے ادھار پہ کیا کر دیا، 100 دینار پہ ادھار پہ بیچ دیا۔ پھر اس فون واپس آپ کیش پہ لیتے ہیں، بولتے ہیں 80 دینار میں آپ سے خرید لیتا ہوں۔ اب وہ بیچارہ کیا ہوتا ہے، 80 دینار آپ سے لے کر وہ آپ کو فون، آپ ہی کا فون آپ کو کیا کر دیتا ہے، بیچ دیتا ہے۔ تو یہ عینہ اس کو کہتے ہیں، عینہ کی ایک شکل ہے۔ تو یہ کیا ہے، صریحاً کیا ہے، سود کو جو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو اپنے لیے حلال کرنے کے لیے ایک حیلہ بنایا گیا ہے۔ صرف سامنے فون کیا کیا ہے، بیچ میں اس فون کو صرف ایک بہانے کے طور پہ استعمال کیا ہے، سمجھے؟ تو اس کے لیے کیا ہے، تو عینہ اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم دنیا کی محبت میں چل کر عینہ والی بے کرنے لگو گے تو تمہارے عمل بگڑ جائیں گے، عمل خراب ہو جائے گا، عینہ والی بے کرنے لگو گا۔ اب عینہ تو کیا ہے، کھلم کھلا سود چل رہا ہے، عینہ تو یہ کیا ہے، پھر بھی تھوڑا کیا ہے، آدمی اس کو سدھارنے کی کوشش کر رہا ہے کلیئر سود سے بچنے کے لیے، لیکن یہاں تو کیا ہے، کھلم کھلا سود۔ عام بھئی سود پہ مل رہا ہے قرضہ، چلو لے لو۔ ایسا بات کرتے ہیں لوگ جیسے کہ کوئی حکومتی اسکیم ہے، فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ یہ سود پہ بہت کم سود پہ مل رہا ہے، 1% سود پہ قرضہ مل رہا ہے۔ ارے بھائی 1% میں ملے یا اس سے بھی کم، آدھے % میں ملے، سود سود ہے۔ آپ جمت جاؤ ان
حکومتی اسکیم ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ کے لیے جائز نہیں. جب سود اس کے اندر موجود ہے آپ کے لیے جائز نہیں. آپ سودی لین دین کیوں کرتے ہیں؟ لوگ ایسے جا رہے ہیں سودی کاروبار کی طرف، سودی لین دین کی طرف، جیسے سود پہ قرضہ مل رہا ہے ایسے لے رہے ہیں جیسے کہ کوئی فری میں مال بانٹا جا رہا ہے. کیوں؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا تھا کہ بھی یہ سودی لین دین مت کرو. یہ تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ ہے. جو سودی لین دین تو نہیں چھوڑیں گے، اللہ نے ان سے جنگ کا اعلان کیا ہے. کیا آپ اللہ سے جنگ کر کے جیت سکتے ہیں؟ اب یہی عمل کی میں بات کر رہا ہوں. ایک مثال ہے، کتنا سب کو معلوم ہے سود حرام، لیکن پیسے کی محبت. شیطان بڑا خوبصورت شراب دکھاتا ہے، بڑا خوبصورت یہ پیسے لے لو، اتنے لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ، 15 لاکھ قرضہ مل جائے گا، معمولی سی سود ہے، میں دکان لگاؤں گا، بزنس پھیلے گا، بکریاں پالوں گا، یہ کروں گا، اس کو لمبا چوڑا، میں اس کے بعد مالدار ہو جاؤں گا، گھر بناؤں گا، پورا شیش محل تعمیر کرتا ہے. تو یہ شیطان آپ کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے، ورنہ فائدہ کچھ نہیں ہوتا. سودی قرضے لینے والے کبھی بھی خوش نہیں رہتے، ہمیشہ پریشان رہتے، ہمیشہ پریشانی میں رہتے. بہرحال تو عمل کرنا چاہیے. ہم بہت سی شراب نہیں پینا ہے، شراب نہیں، سود نہیں کھانا ہے، نہیں کھانا، رشوت لین دین نہیں کرنا، نہیں کرنا، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا، نہیں کرنا، رشتے ناطے نہیں توڑنا، نہیں توڑنا. یہ اللہ کے حکم ہے، عمل کر کے بتانا. اسی طرح اللہ کے جو فرائض ہیں، یہ بہت ساری چیزیں ہیں، میں صرف چند مثالیں پیش کر رہا ہوں. بہت ساری چیزیں ہیں اور سب کو معلوم ہے. دھوکہ نہیں دینا ہے، نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا، نہیں بولنا. تو اسی طرح عمل کرنے کی جب بات آئے گی، فرائض کی بات آئے گی، عمل کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے جو چیز فرض کی اس پہ عمل کر کے دکھانا. 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھنا ہے پابندی کے ساتھ. مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو. کیوں نہیں کرتے؟ معلوم ہے نہیں، وہ ذرا چھوٹے چھوٹے کام، یہ کام وہاں گیا تھا، میں وہ کام سے گیا تھا، فلاں کام سے گیا تھا، میں ضروری کا. کتنے لوگ ہیں نماز جمعہ کو صرف جمعہ کو پڑھتے؟ کیوں بھائی؟ 5 وقت کی نمازیں کون پڑھنا؟ اللہ تعالیٰ نے تو 5 وقت کی، ہر روز 5 وقت کی نمازیں فرض فرمائی. کیا بھی مسلمان جمعہ کو آ رہے ہیں اچھے کپڑے اوپڑے پہن کے، غسل کر کے، عطر لگا کے، ٹوپی اوپی ڈال کے، اس کے بعد آ رہے ہیں. باقی جمعہ، باقی پورا ہفتہ کیا ہے؟ دوسرے جمعہ تک چھٹی. یہ کیسی عمل کدھر ہے؟ عمل ہونا چاہیے. ہم سیکھ رہے ہیں یہ فرض ہے، فرض پہ عمل کرنا. زکوٰۃ فرض ہے، اپنے مال کے اندر جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، نکالو. جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے برابر نکالنا ہے. نہیں مال کی محبت آڑے آ رہی، نہیں نکال رہے. کتنے مالدار ہیں زکوٰۃ نہیں نکالتے، پوری نہیں نکالتے، تھوڑا بہت اس کو تھوڑا دیا، اس کو تھوڑا دیا، اس کو تھوڑا دیا، وہ مدرسے والے صاحب آگے ان کو دیا، ان کو دیا، خلاص ہو. اور میں کر دیا، میں کیا کرے بھائی؟ حساب کر کے نکالے پوری زکوٰۃ. پیسے بھرے ہوئے ہیں، پیسوں سے بھرے ہوئے ہیں، بڑا فخر ہے، بڑی بڑی گاڑیاں خرید رہے، اور بڑے بڑے جو ہے نا وہ پیسہ کہاں خرچ کرتے؟ پورا کنجوسی سے پیسہ جمع کر رہے، شادی میں خرچہ کرتے. جیسے کہ خرچہ کرنے کے لیے خالی شادی میں 4 کروڑ کی شادی کیا، 1 کروڑ کی شادی کیا، 50 لاکھ کی شادی کیا، باقی پورا کنجوس. پیسے کا کیا فائدہ ہے ایسا پیسہ جمع کر کے اس کنجوسی سے؟ اور پھر پیسہ جمع کر کے غلط طریقے سے استعمال کر رہے، کیا فائدہ ہے اس کا؟ سب سے پہلے تو اس میں جو فرض ہے زکوٰۃ نکالو، صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالو. کتنے مستحقین ہیں، پریشان ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں. جو مالدار لوگ ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، وہ اللہ کا حق ہے یہ، اور یہ اللہ کے بندوں کا حق ہے برابر زکوٰۃ نکال کے مستحقین تک پہنچانا. پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، احسان بھی نہیں جتانا ہے. میں تیرے دیا تھا بول کے، یہ اللہ کا حکم، آپ عمل کر رہے ہیں، اس کو دے دیا، خلاص بھول جاؤ، وہ اللہ کے پاس. ارے انہوں نے اس کو زکوٰۃ دیا، میں پیسے، انہوں نے میرے کو سلام بھی نہیں کرا، میں نہیں دیتا نیکسٹ ٹائم سے. بھائی کس لیے دے؟ اس کا سلام سننے کے لیے، اس کو عزت حاصل کرنے کے لیے دینا چاہیے. اللہ کا حکم ہے، دینا ہے، دینا ہے. تو بہرحال تو اسی طریقے سے کتنے لوگ ایسے ہیں پیسے والے ہیں، جا سکتے ہیں حج کو، جا سکتے ہیں حج کو نہیں جاتے. کتنے لوگ ہیں رمضان میں روزے تک نہیں رکھتے، ایسے بھی لوگ ہیں، مسلمان ہیں لیکن رمضان کے روزے تک نہیں رکھتے. اگرچہ کہ ایسے لوگ کم ہیں، الحمدللہ اکثریت روزے رکھتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو رمضان کے روزے بھی نہیں رکھتے. عمل کتنے؟ ماں باپ کا حقوق بیان کرے، ماں باپ کے ساتھ کی نافرمانیاں کرتے ہیں. ماں باپ کو تکلیف دینے والے کتنے لوگ ہیں، گالی گلوچ کرنے والے کتنے لوگ ہیں، ستانے والے کتنے لوگ ہیں، اس محتاج اور مسکین ہیں پھر بھی ان کی مدد نہیں کرنے والے کتنے لوگ ہیں. کیوں ایسا ہے؟ تو اسی لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ماں اور بہنوں، سب کے اوپر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو دین ہے وہ عمل کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. یہ قرآن، یہ ہدایت کی کتاب، یہ ہدایت کی کتاب ہے. یہ صرف جو ہے علم بڑھانے کے لیے پڑھ کے جو ہے نا، اس کے لیے صرف علم بڑھانے کے لیے نہیں ہے، علم بڑھانا ہے لیکن عمل کی نیت سے.
تو یہ بہت ضروری ہے، ورنہ ہمارا حال کیا ہو جائے گا؟ بنو اسرائیل کی طرح ہو جائے. بنو اسرائیل کی بھی یہی بنو اسرائیل کی جو بیماریاں تھیں، جن بیماریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے جو دروازے سے دور کر دیا، ان کے اوپر ذلت مار دی، ان کے اوپر پھٹکار مار دی، ہمیشہ کے لیے ذلت اور مسکنت طاری کر دی، ان سے دنیا کے اوپر جو ان کی مسند خلافت پر وہ فائز تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ اس سے چھین لی ان سے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی جو بیماریاں تھیں ان میں ایک بے عملی، عمل نہیں کرنا چاہتے. تورات کتاب ہے، پڑھیں گے لیکن عمل نہیں کریں. عوام تو عوام، علماء بھی عمل نہیں کرتے، اور بلکہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کی آیات کے ذریعے سے وہ دنیا کماتے تھے، ان کی عوام کی مرضی کے فتوے دیتے تھے. کسی کو کیا چیز ہے، اپنی طرف سے چیزیں بڑھا دیتے تھے، اپنی طرف سے چیزیں گھٹا دیتے تھے اللہ کی کتاب میں. کیوں؟ دنیا حاصل کرنا ہے. تو اس کے نتیجے میں ہوتے 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 یہ ایسا بڑھ گیا، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا غصہ ان کے اوپر نازل، اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا. دیکھا کس وجہ سے ہوا تھا؟ بے عملی کی وجہ سے. اسی لیے آپ قرآن سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں. جب بس وقت ہو رہا ہے، میں انشاءاللہ جلدی ختم کرتا ہوں، کیونکہ آگے ہمارے محترم برادر فضیلت الشیخ عمر فاروق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو آپ سماعت فرمائیں گے. تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو یہود ہیں، سمجھیں، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ قرآن مجید میں سورہ فاتحہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ہم کو اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، جیسے صحابہ ہیں سب سے اول، ان سے بڑھ کے کوئی اور ہو؟ آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ اولیاء اللہ. اولیاء اللہ بولتی، آپ کا ذہن کدھر جا رہا ہے؟ اولیاء اللہ بولتی، وہ خواجہ بندے نواز صاحب، وہ گیسو درست صاحب، وہ فلاں. ارے بھائی، سب سے پہلے سب سے بڑے اولیاء اللہ اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں، اور ان کے ولی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. دوسروں کے بارے میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہم کو نہیں معلوم ہے. اچھے بھی، جو اچھا ہے تو اللہ کے لیے اچھا کی. صحابہ کے بارے میں کوئی شک ہے؟ ان سے بڑا کوئی ولی اللہ ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ جب ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں تو فوراً ذہن وہ فلاں ولی، وہ فلاں درگاہ، فلاں وہ درگاہ کا، ان کی طرف کیوں جاتا ہے؟ اولیاء اللہ، اللہ کے دوست کون؟ بہرحال تو فرائض پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. جو اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا بھی نہایت ضروری ہے. یہ سب عمل کے اندر داخل ہے، اور یہ تقوی اسی کو کہتے ہیں. ایمان کے بعد جو تقوی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ کون ہے بھی اولیاء اللہ؟ یہ کوئی چبا مخصوص لباس ہوتا ہے، ہرا لباس پہن کے، یا کچھ ایسا مطلب ایک مخصوص شکل انہوں نے بنائی ہوئی ہے، کیا اس سے پہچانے جاتے ہیں؟ کیا گدی سے، نسل سے منتقل ہوتی ہے کیا یہ ولایت؟ آج کل تو ایسے ہی ہو رہا، جتنے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس وہ ولایت منتقل ہوتی رہی نسل نسل. یہ کون سی بھائی کیسی ولایت ہے؟ یہ تو اللہ نے کہاں بتائی یہ ولایت؟ یہ کیسی ولایت ہے جو نسل سے منتقل ہوتی؟ یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے تو اس کے علامات بتائیں، صفات بتائیں، یہ ولایت. یہ لوگ اولیاء اللہ ہیں. آپ میں سے جو بھی یہ دو صفتیں جس میں ہیں وہ سب اولیاء اللہ ہیں، سب اولیاء اللہ ہیں. آپ کیوں اولیاء اللہ سنتے ہی دوسروں کی طرف، ان کی طرف، ان کی طرف ذہن جا رہا ہے؟ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ اولیاء اللہ نہیں بننا چاہتے، اللہ کے دوست نہیں بننا چاہتے ہیں. دیکھو، یا تو اولیاء اللہ ہے یا پھر کیا ہے؟ اولیاء شیطان. تو آپ اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں یا شیطان کے دوست بننا چاہتے ہیں؟ ہر مسلمان بنیادی طور سے اللہ کا دوست ہے، درجہ بندی الگ الگ ہو سکتی. ٹھیک، تو اللہ نے فرمایا اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، وکانوا یتقون، اور جو تقوی والے. تقوی کیا ہے؟ تقوی یہی ہے، میں بتا رہا تھا، جو عمل. تقوی کیا ہے؟ عمل میں ظاہر ہوتا ہے. تقوی کی اصل دل میں، اور اس کا اظہار عمل میں ہوتا ہے. کہاں پر ہوتا ہے؟ امتثال اوامر اللہ واجتناب نواہی، کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر، فرائض پر عمل کرنا. یہ تقوی کی دو نشانیاں، بڑی نشانیاں. اللہ کے فرائض پر، احکام پر کیا کرنا؟ عمل کرنا. اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان سے اپنے آپ کو، یہ دو صفت، ایک فعل ہے ایک ترک ہے، یعنی ایک کرنے کا کام ہے، ایک چھوڑنے کا کام. اللہ نے کہا کرو، وہ کرو. اللہ نے کہا یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ یہی تقوی. تو جو ایمان ہے، مسلمان ہے، اور اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے، اور اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ان سے بچتا ہے، وہ کیا ہے؟ ولی اللہ. وہ سب اولیاء اللہ. سارے مسلمان اس معنی میں اولیاء اللہ ہیں. اور یہی وہ بات ہے جو ایمان اور عمل صالح والی بات ہے، وہ یہی ہے
جیسے آپ نے سورہ آپ کے سامنے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہی تقوی ہے، اس کو یہاں پر تقوی کے لفظ میں بیان کیا گیا۔ تو اسی لیے میرے بھائی اور دوستو، آپ ہم سب کے لیے یہ پیغام ہے، میرے لیے بھی یہ پیغام ہے۔ ہم جو ہے یہ نہیں کہ جو ہے میں آپ کو عمل کی دعوت دے رہا ہوں اور میں اپنے کو بتا رہا ہوں کہ میں بہت باعمل ہوں، ایسا مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم سب کے لیے یہ ضرورت ہے کہ ہم کیا کریں، ہم باعمل بنیں، ہم جو کچھ سیکھتے ہیں اس پر عمل کریں، اور عمل کرنے کی نیت سے سیکھیں اور علم حاصل کریں۔ علم حاصل کریں، علم بہت اہم چیز ہے، لیکن نیت اچھی ہونی چاہیے، نیت عمل کرنے کی ہونی چاہیے، نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہونی چاہیے، نیت جو ہے آخرت میں کامیابی کی ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے مولا کریم تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ایمان اور عمل صالح کی صفات سے ہم سب کو متصف فرما دے، اور ہم سب کو تیرے اولیاء میں شامل فرما دے، اور دنیا میں اور آخرت میں کامیابی اور سعادت اور نجات عطا فرما دے، تیری جنت ہمیں عطا فرما دے، اور جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ علی نبینا محمد مبارک وسلم، الحمد للہ رب العالمین۔ اور میں جمعیت کے جو بھی ذمہ داران ہیں جنہوں نے مجھے یہاں پر آپ کو مخاطب کرنے کی دعوت دی ہے، ان سب کا میں شکر گزار ہوں، جزاکم اللہ خیر۔ اور آپ تمام حضرات کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے بڑے صبر اور دلچسپی کے ساتھ خطاب کو سنا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ ایک فکر انگیز اور پر اثر خطاب ہم نے ڈاکٹر نذیر احمد مولانا محترم عمری مدنی حفظہ اللہ سے سنا، شاعر کے اس انداز میں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ مولانا نے پیغام دیا، سنتے رہتے ہیں، آئندہ بھی سنیں گے، بارہا بھی سنیں گے، لیکن عمل کا جذبہ لے کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ کا جو امتحان ہے وہ فجر سے شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ بولیے۔ فجر سے ہی پتہ چل جائے گا کہ آپ نے اور میں نے، تمام لوگوں نے جو عمل صالح پر جو آپ نے اس قدر جھنجھوڑ دینے والا بیان سنا ہے، فجر میں ہم اور آپ کے امتحان کا انشاءاللہ جو ہے اندازہ ہوگا کہ کہاں تک ہماری نماز فجر میں حاضری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی سعادت اور توفیق ہم سبھی لوگوں کو نصیب فرمائے۔ مولانا محترم کا ہم جماعت و جمعیت کی جانب سے انتہائی ممنون ہے، مشکور ہے، اور یہ بات بطور یاد دہانی کے مولانا محترم کے سامنے نہیں بلکہ غائبانہ بھی آپ کے لیے دعائیں ہوتی رہتی ہیں۔ آپ خلیجی ممالک میں رہتے ہیں، جس مسجد میں ہم اور آپ موجود ہیں، مسجد رحمان اہل حدیث کا کرا، الحمدللہ اس مسجد کے تعاون میں مولانا محترم کا، اس مسجد کے تعمیر میں مولانا محترم کا بڑا تعاون رہا ہے، اور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اسی طریقے سے اوپر جو خواتین کی مسجد تعمیر ہوئی ہے، ہمارے درمیان میں اعجاز احمد سوداگر موجود ہے، ان کے جانب سے اور ان کے ایک دو رشتہ داروں کی جانب سے الحمدللہ کافی کچھ تعاون ہمیں نصیب ہوا ہے۔ اس مسجد کی خواتین کا جو حصہ تعمیر ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی اور ان کی جانب سے، تمام کی جانب سے جو کچھ حاصل ہوا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بہرحال میں تمہید میں جائے بغیر ہمارے اپنے جو آخری خطیب ہر دل عزیز اور آپ سبھی کو سننے کے لیے الحمدللہ آپ نے شیخ کو بھی سنا، ان کے بعد کے بھی خطیب کو سنیں گے انشاءاللہ۔ میرے جو ہے فاضل گرامی عزیز دوست شیخ عمر فاروق محمدی حفظہ اللہ وتولا انشاءاللہ آپ کے سامنے خطاب کریں گے۔ آپ کا جو ہے گاؤں بیٹے ککرا میں آپ کا جو ہے آپ کی آمد یہ پہلی بار ہوئی ہے، لیکن ضلع یادگیر میں آپ کا آنا جانا رہتا ہے بحمدللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں مولانا محترم کا استقبال کرتے ہوئے، خوش آمدید کہتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مولانا موصوف عمر فاروق محمدی حفظہ اللہ وتولا کے خدمات کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بار بار آپ کو اس شہر میں، اس ضلع میں، اور بلکہ جہاں جہاں بھی آپ کو مدعو کیا جائے اللہ تعالیٰ آپ کو آنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ مولانا محترم کا جو عنوان ہے شیخ عمر فاروق محمدی حفظہ اللہ وتولا کا، وہ فکر آخرت میری ضرورت ہے، آپ سبھی لوگوں کی ضرورت ہے۔
فکر آخرت جو عنوان ہے یہ ہر ایک کی ضرورت ہے۔ مولانا انشاءاللہ اسی عنوان پر آپ کے سامنے اپنے دل نشیں انداز میں انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ مائک پر اسٹیج پر آپ کے سامنے خطاب کے لیے تیار ہیں شیخ عمر فاروق محمدی حفظہ اللہ و تولیٰ۔ چلیے بارک اللہ سے خطیب نظامت میں آتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وصلى الله على محمد المصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے جس کا رحم، جس کا کرم، جس کی عنایت، جس کی توفیق، جس کا فضل، اس نے ہم تمام کو دور قریب سے لا کے جوڑ کے بٹھا دیا، کچھ باتیں کہنے اور سننے کا موقع دیا۔ فضل رب کریم کا دل کی دھڑکنوں کو تیز کر دیا۔ عمل کی توفیق سے ہم اپنے گھروں سے نکل کے یہاں جمع ہو گئے۔ رب کریم سے دعا کرتے ہیں، مالک جب تو نے ہمیں یہاں لا کر جوڑ دیا، خدایا ان فقیروں کے جڑنے کو تو قبول فرما لے، ہمارے ہر قدم پہ ہمیں نیکیاں نصیب فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ بادہو درود و سلام کی بارشیں نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً و بالخصوص میرے اور آپ کے آخر الزمان احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران محترم، ڈائس پر جلوہ افروز علماء اکرام، ذمہ داران، دور دراز سے آئے ہوئے نوجوانان ملت بزرگوں، اسلامی پردہ نشین مائیں اور بہنیں، زندہ ضمیر نوجوان ساتھیوں، کافی وقت بھی ہوا ہے اپنی باتوں کو سمیٹتے ہوئے۔ جیسا کہ خطیب تھے، نظامت میں تھے، خواہش تھی کہ ہم بھی ان سے کچھ استفادہ حاصل کرتے۔ تھوڑی دیر پہلے فضیلت الشیخ نذیر مدنی حفظہ اللہ نے عمل کو لے کر کے اس قدر جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا، کہا خوشیاں پاتے ہو تو عمل کرو، ذلت سے سر جھکا ہوا ہے، عزت کو پانا چاہتے ہو تو عمل کرو، ہاں بیماری سے جوجھ رہے ہو تو بیماریوں کو دور کرنا چاہتے ہو تو عمل کرو۔ ہر چیز کے لیے عمل ہے، عمل کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ میں کہتا جاؤں اور آپ سنتے جائیں۔ ہم نے اپنے کانوں کو مزین کر لیا باتیں سن 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 کر کے، کبھی اپنے دلوں میں اس کو لا کر کے نہیں بتایا کہ کس کا پیغام تھا۔ اللہ خوش رکھے ان نوجوانوں کو، اللہ آباد رکھے اس جماعت کے ذمہ داروں کو، جنہوں نے اتنے چھوٹے شہر میں اتنے سارے لوگوں کو جوڑ کے رکھ دیا۔ اور لوگوں کے درمیان جب مجھے فون آیا تو یہی بتایا گیا، لوگوں کے درمیان یہ سوچ آئے کہ وہ آخرت کی فکر کرنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! آواز سے ایسے لگ رہا تھا بالکل چھوٹی عمر کی کوئی نوجوان ہے، 22 یا 23 سال کے۔ اللہ خیر کرے، اللہ آباد رکھے۔ عمل بھی رادران، عمل کو لے کے چلیں، انشاءاللہ عمل کریں گے جو باتیں آئیں، وگرنہ یاد رکھنا میں بار بار کہا ہوں اور کہتے رہوں گا انشاءاللہ۔ کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی جھنجھوڑتے ہوئے کہا، واز تو سنتے ہیں لیکن ارے ہم عمل کرتے نہیں، گر عمل کرتے تو پھر یہ دن برے آتے نہیں۔ اللہ اکبر! کیا حالات ہے ہماری،
लोगों, इस सरजमीन के हम बादशाह थे। 850 साल हमने हुकूमत की। जिस गली से चलते लोग अदब के साथ खड़े होते थे, वो अलग चीज है, खड़े होना या नहीं होना बिरादरान, वो अलग मसले पर बात करेंगे। जहां से जाते थे लोग बड़ी ताजीम की नजर से देखते, बोलते थे तो लोगों के जहन के अंदर एक फरमान बैठ जाता था। आज हमारी गुलामी को भी तस्लीम नहीं करते, है ना? आज हमारी गुलामी भी तस्लीम नहीं है। ये नारसी और सीए के जैसे कानून को लाकर ये बता दिया गया है कि तुम मेहमान हो। अल्लाह हिफाजत करने वाला है, इंशाअल्लाह अल्लाह हिफाजत करने वाला है। इसीलिए कहा वाज तो सुनते हैं लेकिन हम अमल करते नहीं। अरे गर अमल करते तो फिर ये दिन बुरे आते नहीं। हम मुसलमान हैं मगर हमें मुसलमानी नहीं। अरे दिल में ईमान रख के फिर क्यों दीन पर चलते नहीं। अमल करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अब जरा आगे चलें। जब मैं यहाँ आ रहा था, या आने से पहले तकरीबन पीर के दिन मुझे मौजू दिया गया। उस मौजू के बाद तकरीबन मुझे 12 मौजूआत मिले। नौजवानों की तरफ से कुछ अलग आए, मुकामी करीबी अतराफ की तरफ, शेख इस पर ज़रा नज़र डालिए। लेकिन एक बात आई, लेकिन हमारे भाई ने उसका मुकम्मल हक अदा किया जो कन्नड़ा में खिताब कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह। एक माँ थी, एक खातून थी, शायद अगर मैं नाम लूं तो भी गलत नहीं होगा, शाहपुर से फोन आया था, मौलाना मेरा बेटा भी आ रहा है। क्या दर्द था उसमें, क्या पैगाम है उसमें। मौलाना मेरा बेटा भी आ रहा है, हो सके तो आप माँ के बारे में जरा सुना करके भेजो। अल्लाह अल्लाह, किसको सुनाएं जी, किसको बताएं, किसके बारे में बात पेश करें। अरे हम तो वो थे जिनकी अखलाक को देखकर लोग अपनी जिंदगियों को बदल लेते, लेकिन आज माँ कहती है मेरा बेटा प्रोग्राम में आएगा, माँ पर कुछ नसीहत कर करके भेजें। लोगों याद रखना, सबसे बड़ा एहसान फरामोश वो इंसान है, बोलना तो दूर की बात, जो अपनी माँ को गुस्से में आकर घूर करके भी देखे, घूर के देखता है, उसका मिजाज बदल जाता है, उसकी आवाज मजबूत हो जाती है, उसकी आंखों से गर्मी झलकने लगती है। और माँ है और बाबा है उसके नजर में गुलाम से बदतर बने हुए। क्या करोगी इस जिंदगी को लेकर, कैसे जियोगे? फिक्र आखिरत बात आएगी, इंशाल्लाह मैं रोशनी डालते चलूंगा। कैसे जियोगे, क्या करोगे? बिरादरान मोहतरम, अब्दुल्ला इब्न उमर के पास नौजवान आया, आकर कहता है ए उमर के बेटे, मैंने मेरी माँ को यमन से लेकर के आया, हज के सारे अराकीन अदा कर दिए, अपनी माँ को उसके हुजरे में छोड़ के आया हूँ, क्या मैंने मेरी माँ का हक अदा किया? वो शुगर और बीपियों के गोलियां ला के दे के एहसान जताने वाले नौजवान, जरा तेरे भाई के पैगाम को लेते जाना। क्या कहा? क्या मैंने मेरी माँ का हक अदा किया? सफर के हजारों सोबतें, हजारों परेशानियां, हजारों मुश्किलात, सारे मुश्किलात को बर्दाश्त किया, अपनी माँ के गंदगी को अपने हाथों से पाक को साफ किया, अपनी माँ को घर छोड़ के आया हूं। गौर करना बिरादरान मोहतरम, अजीजान गिरामी, यहां तक के उसकी गंदगी को साफ करता। मेरी माँ सहम कर मुझे देखती, मैं कहता माँ कोई बात नहीं, जब मैं छोटा था तू मेरी सफाई करती थी, आज रब ने मुझे मौका दिया है, कोई गम करने की जरूरत नहीं। अल्लाह की कसम बिरादरान, अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा ओ नौजवान, तू तेरी माँ के हक के बारे में कहता है, हाँ तेरी माँ के हुकूक, तेरी माँ के फैसले के बारे में बताता है, मैंने मेरी माँ का हक अदा कर दिया। बिरादरान मोहतरम, अजीजान गिरामी, शेख जो कन्नड़ा जबान में हमारे सामने बता रहे थे, एक खूबसूरत आयत को रख दिया, जिस चीज को मेरे रब ने फरमाया वहन अला वहन, तकलीफ पर तकलीफ, मुश्किलात पे मुश्किलात। इंसान के पेट में छोटा सा कंकर आ जाए, इंसान बर्दाश्त नहीं करता। वो अल्लाह के बंदे, तेरी जबान को तेज करने से पहले जरा सोच लेना, 2-2.5 किलो 3 किलो का माँ के पेट में बच्चा है, माँ आराम से बर्दाश्त कर लेती है। मोहब्बत की शुरुआत माँ के पेट से ही होती है। अगर बताते चलूं शायद मेरा वक्त इसी पर खत्म हो। माँ के पेट से ही मोहब्बत का आगाज। माँ गर्म चीज नहीं खाती, एक खाऊं तो मेरा बच्चा कहीं साकित ना हो जाए। माँ जल्दी जल्दी नहीं चलती, कहीं मेरा बच्चा गिर ना जाए। बिरादरान, पेट से ही
عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں 9 مہینے کی بات تو دور کی، 2 سال دودھ پلایا وہ بات الگ ہے، راتوں میں جاگا وہ بات الگ ہے، تیری گندگی کو صاف کیا وہ بات الگ ہے۔ او نادان نوجوان ذرا سن تو صحیح، ابن عمر بیان کرتے ہیں تیری ماں تجھے جب جنم دے رہی تھی نا، تجھے دنیا میں لا رہی تھی، اپنے درد اس کو لے کر 1000 مرتبہ پکارا ہوگا، لیکن نوجوان تو نے تیری ماں کے ایک چیز کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ کہاں جا کے سر مارو گے؟ کس سے شکایت کرو گے؟ جی پھر کہتے ہو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا اس کو راضی کر لو تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا، اس کو خوش کر لو وہ رب خوش ہو جائے گا، اس کو ناراض کرو گے پوری دنیا تم سے راضی ہو جائے، پوری دنیا تم سے خوش ہو جائے۔ یاد رکھنا اللہ کے نظر میں تم سے برا اور کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اللہ حفاظت کرے، اللہ حفاظت کرے۔ اگر وہ نوجوان یہاں ہے، اللہ کے بندو آپ سب کو پیغام ہے، آپ سب کے لیے، کبھی راتوں میں آنکھوں کے پپوٹے اس وقت تک بند نہ ہو، نیند تمہیں نہ آئے جب تک تمہاری زندگی میں ماں اور بابا ہو اور ان کی خدمت نہ کیا ہو۔ جاؤ جی اپنی ماں کے پاس، جاؤ اپنی ماں کے پاس جا کر کہو امی ذرا خدمت کا موقع تو دے، میں تیرے پیروں کو دبانا چاہتا ہوں، ماں میں تیرے ہاتھوں کی مالش کروں، ماں میں تیرے سر میں ذرا تیل تو لگاؤں، ماں میں تیرے چہرے پر پانی تو لگاؤں، ماں مجھے یہ چیز پسند ہے آج میں نے تیرے لیے لایا۔ کہاں ہے جی وہ دل؟ کہاں ہے برادران؟ وہ کس سے مانگے گی؟ وہ کس کے سامنے سوچے گی؟ علماء بیٹھے ہوئے پوچھ کے دیکھنا، رمضان کا شاید مہینہ اس وقت تک نہیں گزرتا، کوئی نہ کوئی ماں مسجد کے باہر چندے کے لیے کھڑی ہوئی ہے اور وہ امام صاحب سے درخواست کرتی ہے مولانا میرے لیے اعلان کیجئے، مجھے شوگر اور بی پیوں کی بیماری لائق ہے، اس کی گولیاں خرید سکوں۔ وہ نادان پھر کہتا ہے میں پریشان ہوں۔ اب ذرا آگے چلے انشاءاللہ، اس کے فضائل پر، اس کی خدمت پر کیا اجر ہے انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے بتاؤں گا، لیکن بس اتنا یاد رکھنا ماں باپ کی خدمت کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کو مستجیب الدعوہ بنا دیتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ ماں کی خدمت کرو، میرے نبی نے بنی اسرائیل کے واقعے کو نمونہ بنا کر کے حدیث بیان کر دی، اگر بات کہتے چلوں تو لمبی ہوگی۔ یاد رکھنا ماں کی خدمت کرو، مشکلات آئیں اپنے اس نیکی کو اللہ کے سامنے وسیلہ بنا کر پیش کر دو، اللہ تو بہتر جانتا ہے آج میں بہت پریشان ہوں، میں نے فلاں وقت میں میری ماں کی فلاں خدمت کی تھی میرے مالک، اس نے گرم طبیعت میں آ کر بہت سارے باتیں سنا دیے، لیکن اللہ میں نے میری ماں کو اف تک بھی نہیں کہا۔ اب ذرا آگے چلے، میرا موضوع جو تھا فکر آخرت پر، اللہ میں سمجھتا ہوں کہ میری ماں کا جو فون آیا تھا مکمل نہ تو نہ بالکل مختصر تو اس کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کے بندو اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو آنے نہ دو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخری بات ہوگی انشاءاللہ اپنے موضوع کو لے کے چلوں گا۔ اللہ کے بندو میرا رب العالمین، ہمارا رب العالمین، ہم سب کا رب العالمین خوبصورت نصیحت والے انداز میں قرآن مجید کو اگر میرا حافظہ غلطی نہ کرتا ہو سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ تو پھیرے تیری زندگی پر جو تیری ماں کو گالی دے، میرے رب نے فرمایا او نادان، وہ آدم کے بچے، تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے اس بات پر، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کر، تیرے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر، تیری ماں یا تیرے بابا میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے پہ پہنچ جائے، یاد رکھ تجھے اف بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اف بھی نہیں بولنا، اف بھی نہیں۔ برادران اسلام اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے ولاد، اس کے بعد جھڑکی کا مسئلہ، جھڑکیاں نہیں دینا، تیرے ہاتھوں کو ہمیشہ پھیلا کر کے رکھ، کب میری ماں مجھے پکارے گی، کب میری ماں میں راتوں میں آواز دے گی،
कब मेरे कानों में मेरी माँ की आवाज पहुंची, मैं उसकी कब खिदमत करने के लिए जाऊंगा। हमेशा तैयार रहा, हमेशा कोशिश कर, जब तू पूरी खिदमत करके आजाद हो जाए तो याद रखना तेरी दुआओं में उसके लिए वक्त निकाल। अल्लाह 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 अकबर। बिरादरान, हमने बहुत कम नौजवानों को ऐसे देखा है, बहुत कम लोगों को ऐसे देखा है। हमेशा अपनी फितरत को लेके हम कहते हैं। बिरादरान, कभी हमने नहीं देखा कि मौलाना मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरे दिल में माँ की मोहब्बत नहीं बैठती है ना, मेरे लिए दुआ कीजिए, मुझे अपने माँ बाप का खिदमत गुजार इंसान बनाए। बच्चों की फिक्र है, औलाद की फिक्र है, बेटी की शादी की फिक्र है, बीवी के जेवरात की फिक्र है। अरे माँ ने क्या गुनाह कर दिया रे नादान, तुझे तेरी माँ की बुढ़ापे की फिक्र तक नहीं है। अल्लाह रहम फरमाए। अब जरा आगे चले। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोमिनों को झंझोड़ते हुए, एक दिन ऐसा आने वाला है जिस दिन तुम्हारा कोई अपना नहीं होगा, कोई अपना नहीं होगा। मैं आपको फिक्र आखिरत की तरफ लेके चलता हूं। कोई अपना नहीं होगा, कोई अपना नहीं होगा। यहां तक के जिस माँ के बारे में हमने आपके सामने सुनाया, वो माँ भी अपने औलाद को पहचानने से इनकार कर देगी। यहां तक के बाबा कहेगा लो यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइदिन बिबनी, बाबा खुद कहेगा ऐ काश आज इतना सख्त दिन आया है जिसकी फिक्र दिलाने के लिए जिम्मेदारों ने मुझे आपके सामने खड़ा किया है। पहले अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह पहले मुझे उसके काबिल बनाए, अल्लाह आप लोगों को उसके काबिल बनाए, फिक्र करने की तौफीक दे। वो दिन जब आएगा जिस दिन अल्लाह अल्लाह अंबिया अल्लाह के सामने जाने से डर रहे होंगे, अंबिया अल्लाह के सामने से डर रहे होंगे। बाबा आदम कहेंगे नूह के पास जाओ, नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे सुलेमान के पास, सुलेमान कहेंगे ईसा के पास, ईसा मूसा के पास, मूसा कहेंगे ईसा के पास। एक दूसरे की तब्दीलियां चल रही हैं, कोई आने के लिए तैयार नहीं। इतना सख्त दिन जरा बताओ तो सही, आपने उसके लिए क्या तैयारी की? क्या है तुम्हारे पास? कौन सी चीज है हमारे पास जो अल्लाह के सामने पेश कर सके? एक छोटे से मिसाल दूं, हमने आज सुबह से लेकर कल इशा से लेकर आज तकरीबन 9:05 हुआ है, अभी 9:10 होने वाला है, कल 9:10 से लेकर आज 9:10 तक हमने क्या किया? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम, वो आदम के बच्चों कल क़यामत के दिन तुम मेरे सामने आओगे, हम तुमसे हमारी हर नेमत के बारे में पूछेंगे, सवाल का जवाब देना पड़ेगा हर नेमत का। ये वो चीजें हैं जिसको सामने रखते हुए अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं करते थे, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाब यसीरा, खुदाया जब तेरे बारगाह में आना पड़े मेरा हिसाब आसान हिसाब ले मालिक। है जी हमारे पास, है हमारे पास वो चीज जो अल्लाह के सामने पेश कर सके, मेरे मालिक तूने मुझे जिंदगी दी, ये मेरी जिंदगी का तोशा है खुदाया, इसको कबूल कर ले, पेश करेंगे। बिरादरान, 1 घंटे में तकरीबन 60 मिनट होते हैं। कितने? 60 मिनट। 60 मिनट होते हैं। अगर 60 मिनट को याद रखना, 1 घंटे में अगर 60 मिनट हो, 24 घंटे के अंदर तकरीबन 1440 मिनट होंगे। कितने? 1440 मिनट एक दिन के। अगर इसको 30 से जोड़ दिया जाए, अगर इसको 30 से जोड़ दिया जाए, तकरीबन 40 पर 3200 मिनट हमने गुजार दिए। 24 घंटे में कितने? 40 पर 3200 मिनट कहां गुजारे जी हम? अल्लाह पूछेगा, मिनट मिनट का जवाब देना पड़ेगा। अगर मैं इस हदीस में जाऊं तो बात उधर चले जाएगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह हर आदमी से 5 सवाल करेगा। उनमें से पहला सवाल ये होगा अन उम्रिही फीमा अफना, वो नादान जरा बता तूने तेरी उम्र कहां गुजारी। अन शबाबिही फीमा अबला, वो नौजवान बता तो सही तूने तेरी जवानी की जिंदगी कहां गुजारी। क्या कहोगे? कोई फिक्र नहीं है हमें। क्या ये कहोगे अल्लाह
میں نے میری راتوں کی خلوتوں کی زندگی پبجی میں گزار دی، فیس بک میں گزار دی، اسٹیٹس رکھنے میں گزار دی، واٹس ایپ میں گزار دی، فلاں چیزوں میں گزار دی۔ اللہ کے بندو، اللہ کو جواب دینا پڑے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہاں گزاری تو نے تیری زندگی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو جھنجھوڑتے فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اللہ اکبر۔ اگر میں اپنے انداز سے ترجمے کے طور پہ نہیں سمجھانے کے لحاظ سے کہوں، وہ آدم کے بچے ذرا تیرے ضمیر میں جھانک کے تو دیکھ، تو نے کل کے لیے کیا توشہ تیار کیا۔ آج تو بہت ہے تیرے پاس، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، بینک بیلنس ہے، سب کچھ ہے، خوبصورت بیوی ہے، فرما بردار بچے ہیں، کل کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ بوڑھا ہو گیا ہے پھر بھی زمین کی فکر ہے، فلاں چیزیں ہیں، بیمار ہو گیا ہے پھر بھی بچوں کے خیال میں تڑپ رہا ہے۔ بتا تو صحیح، تیرے ضمیر کے اندر جھانک کر کے تو دیکھ، تو نے کل کے لیے کیا توشہ تیار کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ برادران، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فکر تھی جی، کیا تڑپ تھی، کس انداز سے زندگی بسر کیا کرتے، کیا حالات تھی ان کی، کس حالات کے ساتھ زندگی بسر کرتے۔ اپنی دنیا کو اپنی جوتے کے نوک پہ رکھ دیا۔ وقت کے خلیفہ تھے عمر فاروق، 12 لاکھ مربع میل کے اکیلے بادشاہ، کیسے زندگی بسر کر کے چلے گئے۔ شام سے سفر ہوا، شام سے واپس ہو رہے ہیں، دیکھا گاؤں کے باہر ایک بوڑھی بیٹھی ہوئی ہے۔ غور کرنا، گاؤں کے باہر ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے۔ عمر فاروق سے ملاقات ہوئی، عمر فاروق نے دیکھا چلو اس سے ذرا سوال کر کے تو دیکھیں یہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ پوچھا اماں کیا بات ہے، خیریت سے تو ہے؟ کہا بیٹا کیا بتاؤں، 2 دن سے میرے گھر کا فاقہ چل رہا ہے، مکمل دن گزر گیا، گھر کا چولہا نہیں جلا، گھر کا چولہا نہیں جلا۔ اماں عمر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عمر فاروق پوچھ رہے ہیں۔ عمر فاروق، وہ عمر زمین پہ چرچے چلتے ہیں، مشورہ عمر دیتے ہیں، عرش والا عمر کے مشورے کو قبول کرتا ہے۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اماں عمر کے بارے میں کیا خیال؟ بوڑھی اور کہتی ہے سنا ہے وہ شام کے دورے پر گیا ہے، شام کے دورے پر گیا ہے، وہ آرام ہے، کل قیامت کا دن ہوگا۔ یہاں ہے فکر، کل قیامت کا دن ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا اور عمر کا گریبان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا عمر کا گریبان ہوگا۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق نے کہا اماں عمر کو کیا معلوم تیری حالت کے بارے میں؟ بوڑھی خاتون نے کہا اگر میرے خیال رکھنے کا وقت اسے نہیں ہے پھر اسے ذمہ دار بننے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ اکبر۔ یہ ہے جی، کبھی غور کرو، مولانا بلا کر کے کہے بھائی تمہاری گھر کی طرف منجا کیا معلوم، تم ذمہ دار ہو، منجا کیا معلوم سے نہیں چلے گا۔ برادران عمر نے کہا اماں بالکل صحیح کہا، اب ذرا بتاؤ تو صحیح، جس عمر کے بارے میں تیرا یہ عزم ہے، اس عمر کو معاف کرنے کے لیے کیا کرے گی؟ کیا لے کر عمر کو معاف کرے گی؟ کہا نانا عمر کو معاف نہیں کروں گی۔ بول تو صحیح کیا لینا چاہتی ہے؟ کہا 25 دینار اگر دے تو میں معاف کروں گی۔ عمر نے فوراً اپنے ساتھی سے کہا کہ جاؤ بیت المال سے، میرے گھر سے جو پیسہ ہے میرا اس کو لے کر کے آؤ۔ لا کر کے دیا، لا کے دینے کے بعد عمر فاروق نے اس بوڑھی خاتون کو وہ دیتے ہوئے کہتے ہیں سسکیاں بھر آئی، کہا اماں اب تو عمر کو معاف کرو گی؟ یہ ہے جی فکر، اس کو کہتے ہیں آخرت کی فکر۔ الاصابہ کے اندر ابن الحجر الاسقلانی بیان اس حدیث کو لے کر کے آتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کی دور خلافت ہے، وہ لوگوں سنو تو صحیح، خاتون ابو بکر سے کہتے ہیں میرے سرتاج آج ذرا میٹھا کھانے کے لیے جی چاہتا ہے۔ کیا کہا؟ آج میٹھا کھانے کے لیے جی چاہتا ہے۔ فکر آخرت اس کو کہتے ہیں۔ ہماری زبان صرف طوطوں کی طرح رٹا مار رہی ہے،
जन्नत जन्नत जन्नत, आखिरत आएगी, मुझे सीधे तरफ खड़ा होना पड़ेगा, अल्लाह मेरे नामा अमाल को सीधे हाथ में देगा। अरे ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में जन्नत की बशारत सुना दी थी। प्यारे नबी ने अपनी जिंदगी में हजरत अबू बकर को 3 मरतबा जन्नत की बशारत, एक मरतबा यहां तक कह दिया। अबू बकर ने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, 8 दरवाजों से किसी को बुलाया जाएगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू बकर, मेरा गुमान है तू उन लोगों में से है, तू ही वो है जिसको 8 दरवाजों से बुलाया जाएगा। अल्लाह अकबर, क्या जी हालात। वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, खातून कहती है घर वाली, घर के अंदर मीठे की जरूरत है, मीठा खाने के लिए जी चाहता है। अबू बकर ने फरमाया, अबू बकर ने कहा, तेरे शोहर की इतनी बड़ी कमाई नहीं है, तुझे 3 मरतबा खिलाने के बाद अलग से मीठे का इंतजाम करो। 18 दिन हो गए, अल्लाह का शुक्र अदा करो जी। नौजवानों के चेहरे पे सलवटें आ जाती हैं, है ना, सलवटें आ जाती हैं। क्या बात है भाई, क्या करना मौल साहब, बिजनेस ही नहीं चल रहा। नमाज पढ़ा रहे तू, हाँ, सजदा किया, फिक्र की आखिरत की, दुनिया में जवानी की उम्र में बूढ़ा नजर आ रहा है। वो दुनिया जिसे छोड़ के जाना है, जिसके अंदर कोई रहने वाला नहीं है, बड़ा बंगला बना हुआ है, तेरी लाश को 24 घंटे लोग रखने के लिए तैयार नहीं है, कहीं गंदी बदबू ना उठे, लोग उठा के ले जाकर मनो मिट्टी के नीचे गाड़ देते हैं। इस दुनिया की फिक्र में तू डूब रहा है। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह खबरस्तान गए हैं, खबरस्तान गए हैं, खबरस्तान में जाने के बाद रोने लगते हैं। लोगों ने पूछा, वो इब्ने अब्दुल अजीज रोते क्यों हो? कहा, लोगों जरा इस कब्र को देखो, इसकी मिट्टी अंदर चले जा चुकी है, इसकी कब्र पे दरख्तें उगे हुए हैं। ये तो वो था जिसका घर मेरे घर से बेहतर था। अल्लाह अकबर, ये तो वो था जिसका घर मेरे घर से बेहतर था। इसके दस्तरखान पर बेहतरीन ग़िज़ाएं रखी जाती थी, ये बेहतरीन कपड़े पहन के चलता था, इसकी सवारियों की लोग तारीफ करते थे। आज मनो मिट्टी के नीचे से गाड़ दिया गया है जी इसकी फिक्र। अल्लाह के बंदो, बड़ी मेहनत से प्रोग्राम सजाया गया है, बारिश का माहौल है, हालात संगीनी है, करिए का माहौल है, फिर भी लोगों ने सोचा कि एक ऐसा प्रोग्राम करें, यहां से फिक्र आखिरत को शुरू किया जाए। आखिरत की फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। बिरादरान, आखिरत की फिक्र 2 चीजों से की जाती है। आखिरत की फिक्र अपने ईमान को मजबूत करे, अपने ईमान को मजबूत करें, जो इल्म तुम्हारे पास है उस पर अमल करें। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अब जरा चलें, अबू बकर सिद्दीक 18 दिन के बाद मीठा आया हुआ है, 18 दिन के बाद मीठा आया। अबू बकर ने मीठे को देखा, अपनी घरवाली से पूछा, ये मीठा आया कहां से, कैसे आया मीठा? कहा, जो अनाज बैतुल माल से हमें आता है, रोजाना मुट्ठी मुट्ठी निकाल करके मैं जमा करने लगी, आज इतना सामान जमा कि मैं मीठा बना सकूं। हज़रत अबू बकर एक कागज को उठाया, कागज को लेकर के खाजिन को, कैशियर को लिखा, बैतुल माल के खाजिन को लिख रहे, कहते हैं, ओ खाजिन, मेरे लिए बैतुल माल से जो अनाज आ रहा है, मेरी गुजारिश तुमसे यह है कि मेरे पास जो अनाज आ रहा है, इस अनाज में से रोजाना 1 मुट्ठी कम भेजें, क्योंकि अबू कहाफा के बेटे के घर में 3 वक्त का खाना होने के बाद भी मुट्ठी भर अनाज बच रहा है। अगर अल्लाह मुझे इसके बारे में पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? जिंदगी का आखिरी वक्त अबू बकर सिद्दीक का आखिरी वक्त, अपनी बेटी को बुलाया करीब, बुला के कहते हैं, मेरी बच्ची, मुझे ऐसे लगता है कि आज रात मेरा इंतकाल होने वाला है। 63 साल की उम्र अबू बकर की, पीर का दिन है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से नसीहत करते हुए कहते हैं, मेरी बच्ची, जरा मेरी प्रॉपर्टी का हिसाब तो कर, क्या है मेरे पास? अल्लाह अल्लाह, वक्त का खलीफा
प्रॉपर्टी का हिसाब किया गया तो क्या आया मालूम? कोई बताएंगे जी आप में से? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक बूढ़ी ऊंटनी, वो भी बैतुल माल से दूध के लिए लाई गई थी। एक बूढ़ी ऊंटनी, एक पुरानी चादर, एक प्लेट, अल्लाह अकबर, इसके अलावा कुछ नहीं। इंतकाल से पहले अबू बकर कहते ही, मेरी बच्ची मेरे जाने के बाद इसको बैतुल माल में जमा कर देना। अगर अल्लाह मुझे इसके बारे में सवाल करे तो मैं जवाब नहीं दे सकूंगा। यह है जी फिक्र आखिरत, इसको फिक्र आखिरत कहते हैं। आपने भी शायद सुना होगा, इंशाल्लाह आखिरी बात होगी। अल्लाह अकबर, ढेर सारी बातें तो हैं लेकिन वक्त की किल्लत भी है। बिरादरान, आज हमारी आखिरत, आज हमारी फिक्र आखिरत, आज हमारी अखलाक, आज हमारा किरदार क्या कहते मालूम? आपने भी शायद सुना या पढ़ा होगा, महाराष्ट्र का एक सच्चा वाकया है। महाराष्ट्र का एक सच्चा वाकया, भाई का इंतकाल हुआ है, सारे रिश्तेदार जमा हुए हैं, सारे रिश्तेदार जमा। जब जनाजे को उठाया जा रहा है, बहन कहती है मैं भी मेरे भैया के जनाजे में शरीक होना चाहती हूँ, मुझे भी लेके चलो। लोग इनकार करें, खवातीन कब्रिस्तान नहीं आ सकते। जोहर के बाद उठाना जाना था, असर का वक्त खत्म हो रहा है, मगरिब का वक्त शुरू होने वाला है, लेकिन लोगों ने कि इसके इसरार को देखकर सारे लोग तंग आ गए, मजबूर हो गए, कहते इसको लेके चलेंगे। लेके निकले, कब्रिस्तान गए, मैयत को मिट्टी के नीचे रख के दफन कर दिया गया, तदफीन हो गई। और दुआए मगफिरत के बाद जब लोग पलटने वाले थे, एक खातून आई, अल्लाह के बंदो गौर से सुनना, एक खातून आई, आकर के अपने भाई के कब्र के सामने खड़ी हो गई, अपने हाथों को उठाकर कहा, अल्लाह हर एक को मरना है, हर एक को तेरे पास आना है। आज मेरे बड़े भाई का इंतकाल हुआ है, इसे लाकर मनो मिट्टी के नीचे रख दिया गया है। मेरे मालिक, मैं तुझसे दुआ करती हूं, खुदाया तू मेरे भाई पर तेरी रहमत को ऐसे दूर कर देना जैसे मेरे भाई ने मेरे बाबा की दौलत से दूर कर दिया था। कहां जाके हम अपना सर पीटे, किससे शिकायत करें? जाओ अदलिया का जायजा लेना, अदालतों में बुर्का पहन पहन कर हमारी खवातीन खड़ी हुई है। पूछो तो सही क्या बात है? कहेंगे मेरे भाई ने मेरे बाबा की दौलत देने से इनकार कर दिया, जमीन देने से इनकार कर दिया। अरे ये हमारी अखलाक है जी, ये हमारा किरदार है। बिरादरान, माल लेके गलियों में घूमा करते, कोई है आज माल ले हमसे, माल ले हमसे, कोई लेने के लिए तैयार नहीं होता। अल्लाह हमें माफ करे। ऐ गाफिल मुस्लिम, होश में आ, क्या दिल में है कुछ खौफ खुदा? क्या कहा शायर ने? ऐ गाफिल मुस्लिम, होश में आ, क्या दिल में है कुछ खौफ खुदा? जब तेरा जनाजा निकलेगा उस वक्त का आलम क्या होगा, उस वक्त की हालत क्या होगी? तेरा जनाजा तब तेरे गलियों से गुजरेगा, पुकारेगा, तड़पेगा, चीखेगा। अल्लाह सूरह सजदा के अंदर बयान फरमाता है, जब इंसान की रूह को उसके जिस्म से खींच ली जाती है, उसकी रूह पुकार के कहती है, रब्बना अबसरना व समिअना फरजाना। मेरे मालिक, अल्लाह मेरी हिफाजत करे, अल्लाह आपकी भी हिफाजत करे। अरे आमीन तो कहो अल्लाह के बंदो, अल्लाह आपकी भी हिफाजत करे, अल्लाह मेरी भी हिफाजत करे, अल्लाह हमारा शुमार नेक लोगों में से बनाए। अल्लाह जब भी हमारे जिस्म से हमारी सांस बाहर निकले, मेरे मालिक खुशी खुशी निकलने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह हमें नेक लोगों में से शुमार फरमा, सालिहीन में से शुमार फरमा, शोहदा में शुमार फरमा, सिद्दीकीन में से शामिल फरमा। मेरे पाक परवरदिगार, हम तमाम पे रहम कर अल्लाह, हम तमाम पे करम फरमा। जब गुनहगार की रूह को घसीट के निकाल ली जाती है, फिक्र करो, उस वक्त कहता है रब्बना अबसरना व समिअना फरजाना। अल्लाह मैंने देख लिया, अल्लाह मालिक मैं देख लिया, मालिक अल्लाह सुन लिया, अल्लाह देख भी लिया, सुन भी लिया। मेरे रब मुझे दोबारा मेरे जिस्म के अंदर लौटा दे,
داخل کر دے میرے اللہ، بہت گنہگار ہوں، داخل کر دے میرے جسم میں۔ اللہ کی قسم برادران، اللہ سبحانہ و تعالی اسی سورہ سجدہ کے اندر اتنی سختی کے ساتھ بیان کرتا ہے، اور نادان اگر ترجمے کو ہٹا کر کے میں اپنے طرف سے بیان کروں سمجھانے کے غرض سے، یاد رکھنا اللہ بڑی سختی کے ساتھ بیان کرتا ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ، ہم نے اس سے وعدہ کیا ہے ہم اس کے پیٹ کو انسانوں جنوں سے بھریں گے۔ آج مانگ رہا ہے رے تو معافی، ہاں آج پکار رہا ہے، آج تڑپ رہا ہے، کہاں گئے وہ تیرے دن تو پب جی کا شکار تھا، کہاں گئے وہ دن تیری زندگی میں سود کا بازار گرم تھا، کہاں گئے وہ دن تیری چرب زبانی سے تیرے ماں باپ کو تکلیف دیا کرتا تھا، کہاں گئی وہ حالات تیری بہنیں تیرے گھر آنے ترسا کرتی تھی، لیکن تم مال کی ہوس میں تیرے بہنوں کو تیری زندگی سے دور کر دیا تھا، کہاں گئے وہ دن میرا امام میرے مؤذن تجھے پکارا کرتے تھے، آ تیرے رب کا گھر خالی ہے سجدہ کر لے، وہ غافل تو غفلت میں ڈوبا ہوا تھا۔ آج اللہ حفاظت کرے، اللہ حفاظت کرے، اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، اپنی زندگی کو آخرت کے لیے تیار کر لینے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پاک پروردگار، ہم گنہگار ہیں مالک، ہم خطاکار ہیں اللہ، اتنے گناہ کیے مالک، کبھی کبھار ذکر کرتے ہوئے شرم آتی ہے اللہ، ہمیں شرم آتی ہے میرے مالک، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، ہماری برائیوں پر پردہ پوشی دنیا میں بھی کر آخرت میں بھی کر۔ میرے رب تو ہم سے راضی ہو جا اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا میرے مالک، تو ہم سے راضی ہو جا پروردگار۔ اللہ ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر، ہمارے کبیرہ گناہوں کو معاف کر، ہمارے ظاہری باطنی گناہوں کو معاف کر، ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے اللہ جو گناہ کر کے ہم بھول گئے مالک، ہمیں گناہ یاد تک نہیں میرے اللہ، ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے ان گناہوں کو معاف کر میرے مالک جو گناہ ہمیں یاد ہیں۔ اللہ جب تک زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اللہ موت بھی دے تو ایمان والی موت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ جی 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 جی، یہ گاؤں کا نام کیا بولے شیخ آپ؟